गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। ठंडी ठार सी सुबह और आज ऑफिस पहुंचे थोड़े से ताखीर से, कहीं कहीं पर ट्रैफिक जैम था। वैसे जब मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो ये आम सी बात होती है, लेकिन ये जो बारिश का मौसम होता है ना, इसमें लोग बड़ा बुरा ड्राइव करते हैं। जगह जगह पे आपको एक्सीडेंट्स नजर आते हैं। कहीं दो गाड़ियां टकराई होती हैं, कहीं पे कोई गाड़ी किसी फुटपाथ से टकराई होती है। तो स्पीड का खास ख्याल रखें। अच्छा, स्पीड के साथ साथ एक और ख्याल रखें। आज हुआ ये सलमा कि मेरे जो बैक साइड पे गाड़ी थी ना, मुसलसल वो हॉर्न भी बजा रहे थे और हूटर भी दे रहे थे ना। होंगे कोई? हाँ। यही तो मेरा सवाल है, वजह। ओ भाई, मेरे आगे जगह नहीं है, मेरे आगे गाड़ी है, ट्रैफिक सिग्नल बंद है, मैं नहीं जा सकता। तो भाईजान तू आराम से बैठ जा थोड़ी देर के लिए। मुझे शुएब दो तरह के लोगों पे बड़ी हैरत होती है। एक वो जो फास्टेस्ट लेन में बहुत स्लो 40-50 पे जा रहे होते हैं। दूसरा उन लोगों पे जिनको आगे पूरी लाइन नजर आ रही थी कि हॉर्न बजाई जाएंगे, आपको वो फ्लिकर्स बार बार देंगे कि जल्दी रास्ता दें। हम कहाँ जाए? बड़ा आसान सा हल होता है। अब गाड़ी से उतरे, जाके उसके हॉर्न पे हाथ रखें, भाईजान हॉर्न मैं बजाता हूँ, आप जाके गाड़ी में आगे ले जाएं। There is no other way out, honestly। मतलब मुझे समझ से बाहर है। आगे नजर आ रहा है आपको स्पेस नहीं है तो प्लीज वेट। जितनी जल्दी आपको है उतनी मुझे, सलमा को, हम सबको है। किसी ने बच्चों को छोड़ने जाना है और किसी ने अपने ऑफिस पहुंचना है, किसी ने स्कूल कॉलेज या फॉर दैट मैटर जहां भी आप जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है आपने वहां पर पहुंचना है। तो हैव पेशेंस, थोड़े से एहतियात के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, अगर किसी जगह पे थोड़ी ऊंच नीच हो गई, कोई कट कुट हो गया, किसी ने लाइन चेंज कर ली, घूरते हैं। हाँ भाई, हॉर्न बजा दिया, वो पता लग गया ना घूरने का। अच्छा, बाकायदा बहुत देर तक घूरते हैं भाई। ये क्या बात हुई? हरास करते हैं एक तरह से। हाँ, लेकिन अब मसला ये होता है कि हाईवे पे आप रुक नहीं सकते, क्योंकि मैंने हाईवे यूज करना होता है आते जाते हुए, तो वहाँ पे बड़ा मसला। अगर आम रोड हो ना तो मैं भी उतर के थोड़ी देर के लिए घूर लूं। फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। छोड़े, बस आप उस टाइम को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने के लिए ऑफिस पहुंचे, कामों में यस, नाश्ता करें तगड़ा। जिसके लिए आज हमारा प्लान बन चुका है कि यूं तो है मेरे पास पराठा भी, लेकिन हम खाएंगे सैंडविचेस। मूड की बात है, वो भी तहजीब से स्पेशल वाला सैंडविच। नहीं, ब्रांडिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन हम बस खास जगह से सैंडविच। बिल्कुल ठीक है। कौन सा वाले से ये तो नहीं बताया ना? ये नहीं बताया हमने कहाँ जाना है। ठीक है, अब हमने तो जहां जाना है वो हमने कुछ कुछ बता दिया, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच रहे हैं यूएई। ये 2 रोज़ा दौरा है। ओहदा संभालने के बाद, इस मनसब संभालने के बाद ये 3rd विजिट है उनका यूएई का। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, इनसे उनकी मुलाकात शेड्यूल है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलखुसूस जो इकनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त दुनिया की, और अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको देखें, कैसे हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान को इस मुश्किल की घड़ी में निकाल सकते हैं, तो इसके लिए वहाँ पर जो रहनुमा हैं, जो ताज बिरादरी है, जो सरमायाकार, उनसे मुलाकात होगी। और ये मुलाकातें इसलिए भी अहम है शुएब कि ये एक तसलसल है। अभी जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, ही वाज वेरी एक्टिव। उन तमाम ममालिक का वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, तो सपोर्ट की आपने बात की सलमा, और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जब यूएई का ये विजिट है तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं, जो इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, जो सरमायाकारी के जो शोबे, इसमें कहाँ कहाँ पर कितना पोटेंशियल है, कैसे इस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पर जो सरमायाकार हैं उनको राग़िब कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, कैसे सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो वहां की कम्युनिटी से कनेक्ट होने के लिए ये बड़ा अच्छा, चूंकि ज़ाहिर है इट्स नॉट जस्ट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर मौजूद हैं और मुलाकात हो जाएगी सदर से। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेलीगेशंस भी साथ होते हैं और साइडलाइंस मुलाकातें भी होती हैं, और बड़ी फ्रूटफुल चीजें पर्सन टू पर्सन, और इसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मुलाकातें होती हैं। और फिर शुएब, जैसे आपने कहा ना कि बड़े अहम होते हैं ये दौरे भी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें, पाकिस्तान के वसाइल की बात करें, पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ उसको जब हम बहाल करेंगे तो चीज़ें मजीद बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से। फिर 3 साला प्लान ये जो हम देख रहे हैं अभी, जो प्लेजेस हमने लिए हैं उसकी मद में जो रकम आएगी, उसके बाद हम देखेंगे मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, मजीद बेहतरी आएगी, और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें मजीद स्टेबिलिटी भी आएगी। इस वक्त बात करने के लिए नजमुल साकिब साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमुल साकिब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई सलमा और शुएब, आप दोनों सबसे पहले देखें, जब भी आप किसी गेस्ट को बुलाती हैं और वो आपसे मौजू पे ही बात करता है, मौजू पे बात करने से पहले एक बात करनी है कि आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको पता नहीं लोग बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं?
سر آپ بتاتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بتاتا ہمیں. اچھا, تو چونکہ میں دیکھتا ہوں نا اور مجھے اچھا لگتا ہے. دیکھیے, جزاک اللہ. تعریف کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا, جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں, یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم لوگ تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ کیا ہے, چھوڑیں ایسے ہی, یہ ہے وہ ہے. لیکن سر آپ نے ہمارا دن بنا دیا آج. انکریجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو میں نے آپ دونوں کو یہ بتانا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مستنصر حسین تارڑ اور نجم الثاقب میں ہم کیا کرتے تھے صبح کی نشریات. اس وقت صرف پی ٹی وی تھا اور کوئی چینل نہیں تھا. اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے یہ میرا یعنی فیوریٹ ہے. یہ جو آپ کا پروگرام ہے, صبح میں نے پروگرام دیکھے ہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی بس بات کر لی, ہمیں بات کرنی آتی ہے, اردو آتی ہے, تھوڑی بہت دائیں بائیں کر لیتے ہیں ہم, تو ہم کر سکتے ہیں. یہ بڑی یعنی مشکل بات ہوتی ہے. میں چونکہ اس میں سے کئی برس ہم نے یہ کیا. آپ دونوں بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ صرف آپ دونوں کا کمال نہیں ہے. یہ جو کیمرہ مین دو کھڑے ہوئے نا آپ کے سامنے, یہ جو انجینئرز ہیں, وہ جو اوپر پروڈیوسر بیٹھے ہیں, It's a team effort. ہاں یہ ٹیم, اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد. اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کی. کیا خیال؟ اس میں کوئی شک نہیں. اور ایک آپ نے مس کیا سر, ہمارے مہمان جیسے کہ آپ, یہ سب مل کے بناتے ہیں صبح پاکستان. یہ دیکھو نا, تو یہ تھوڑا سا ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے. اچھا بیٹا, ایسا ہے کہ یہ آپ کے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کہ پاکستان کا اس وقت کا جو صورتحال ہے, سیاسی, سفارتی اور معاشی, اس میں نہ صرف یہ کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی کوشش کر سکتی ہے کرے, بلکہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. دیکھیے, جو قوم بنتی ہے نا, وہ صرف حکومت کے 200-300 لوگوں سے نہیں ہوتا, یہ ساری قوم نے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے. میں وہ پرانی بات نہیں کروں گا کہ یہ بڑا نازک موڑ ہے, فلانا یہ وہ ہے. یہ چیلنجز ہوتے ہیں, اور بات کو صرف دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک مصیبت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یو خو کیا مصیبت آ گئی. آپ اس کو چیلنج کی طرح لیتے ہیں. زندگی خود ایک چیلنج ہے. اسی طرح سے قوموں کی تاریخ میں, ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے, اور اس کو چیلنج سے صحیح نبردازواں ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بحیثیت قوم کے کرنا پڑتا ہے. ایک طرف رکھیے سیاست کو, اور صرف یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال, سفارتی صورتحال, سیاسی صورتحال اور سماجی صورتحال, اس کے تحت میں نے کیا کرنا ہے. تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو دورہ ہے, یہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بات کریں کہ جی اتنا بڑا انتوراج لے کے چلے گئے, اتنا ڈیلیگیشن لے کے چلے گئے, پاکستان کے پیسے لگا دیے وغیرہ وغیرہ. ابھی جو جنیوا کی کانفرنس ہوئی ہے, جس میں کہ تقریباً $10 ارب کی جو ہے وہ پلیجز ہوئی ہیں, اس کے بارے میں بھی دیکھیں بہت ساری غلط فہمیاں. ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے شعیب میاں کہ جس میں پاکستان کو دنیا میں پہلی دفعہ, تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کے زیر تحت جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے, یورپین ایک امپورٹنٹ کیپٹل میں ہوتی ہے, اور اس میں آپ ایجنڈا ہی صرف ایک ہے, اور وہ ہے پاکستان, کہ پاکستان کی ان مشکلات کو کیسے دور کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ وضاحت کرنی چاہیے. ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے کہ وہ تمام لوگ انڈیا سمیت, وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, جی ہم نے سفارتی طور پہ تنہا کر دیا. وہ ایک مودی نام کا آدمی ہے, نیو دلی میں بیٹھا چیختا رہتا ہے کہ اب پاکستان کو ہم نے تنہا کر دیا. آئیے دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو سینٹر میں رکھ کے, فلکرم میں رکھ کے, نیوکلیس میں رکھ کے پاکستان پہ بات کر رہی ہے. تو بابا کس پاکستان کو آپ نے سفارتی طور پہ تنہا کیا ہے؟ یہ بڑا ضروری آئٹم ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس یہ جو یو اے ای کی بات آپ نے کی ہے. دیکھیے, پاکستان نے 1947 سے لے کے اب تک جو چند دوست بنائے ہیں, جن دوستوں نے پاکستان کو کسی بھی مشکل کے وقت جو ہے وہ ساتھ دیا ہے, ان میں سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, اس میں آپ کا یو اے ای بھی آتا ہے.
اب یہ ہے کہ کسی کچھ وجوہات کی بنا پہ UAE اور سعودی عربیہ خاص طور پہ اپنے وہ سیکیورٹی اینگل سے تو ان کی ترجیحات دائیں بائیں ہو گئی ہیں، جس کو کہ واپس لانے کے لیے ہمارے سپہ سالار بھی وہاں موجود، ابھی یہ جائیں گے شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے، 2-3 باتیں وہاں پہ کرنی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہی وقت ہے جس میں دوست دوستوں کے کام آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح اس جنیوا کانفرنس میں پروجیکٹس کی بات ہے، آپ کے یہ پیسے نہیں آئیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی، پروجیکٹ شروع ہوں گے، اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی۔ اور یہ جو 3 برس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ اس کے بیونڈ بھی ہے، اس کے باہر بھی جانا ہے ہم نے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے فاریکس میں، فارن ایکسچینج میں کچھ پیسے چاہیے جو UAE کے پہلے سے بھی ہیں، سعودی عربیہ کے بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں۔ ہم اس کو رول اوور چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ ان کو رکھیں اور اس پہ جو آپ لیتے ہیں، ہم سے انٹرسٹ لیتے ہیں، اس کو ذرا کم سے کم کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ایڈیشنل اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے کروانا ہے۔ اور اس کے لیے عام طور پہ آدمی کہتے ہیں جی کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وزٹ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے میزبان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہم آئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور عام تاثر ہے کہ سعودی عربیہ جائیں گے، UAE جائیں گے تو پیسے مانگنے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی اور ملک کی مدد نہیں کرتا جب تک اس کو ان ریٹرن کچھ نہ ملے۔ تو پاکستان کے پاس بھی تو کچھ ایسا ہے نا جس کو کہ یعنی ہم کیش کرا سکتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ سب سے پہلے آتا ہے کہ ہم سیکیورٹی کے اینگل سے یہ جو آپ کی عرب کنٹریز ہیں، یہ جو آپ کی مڈل ایسٹرن مسلم کنٹریز ہیں جس میں کویت ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، تو ان کے کچھ مسائل پاکستان حل کرتا رہا ہے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آج سے وزٹ شروع ہو رہا ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ 2 نتیجے اگر نکل آئے، سب سے پہلے یہ کہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ دوستی جو ہے وہ ہماری قائم ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم ان سے اکنامک اینگل سے بات کریں گے، وہ ہم سے سیکیورٹی اینگل سے بات کریں گے۔ اب آپ کو صحیح نظر آئے گا کہ آرمی چیف کا وہاں پہ ہونا اور پرائم منسٹر کا وہاں ہونا ان کا کیوں ضروری ہے دونوں کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اور یہ جو سیاسیات خام خواہ کی ہو رہی ہے ان کو ایک طرف رکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست چاہیے، اس کو اکنامک ایکٹیویٹی چاہیے، اور اس سیاسی انتشار کو ختم ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتشار جو ہے وہ جاری رہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر اگر اسی حوالے سے ہم بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے ایک ڈیبیٹ جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ہونی چاہیے کہ اس وقت جو حالات دنیا بھر کے ہیں، جو اکنامک کرائسس جس سے دنیا گزر رہی ہے، اس میں ہمیں نئی سوچ کے ساتھ کام کرنے ہوں گے۔ جنیوا کانفرنس، اس میں ہماری کامیابی، ابھی یہ وزٹ اور ایسے اور بہت سے آنے والے وزٹس انشاءاللہ، یہ ایک درست سمت ہے سر؟ یہی ایک طریقہ کار ہے سفارتکاری کے ذریعے اکنامک کرائسس کو حل کرنا، انویسٹرز کو راغب کرنا؟ یہی ایک سب سے اچھی بات ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ تو خیر بہت پرانا تاریخی طریقہ ہے نا کہ آپ سفارتکاری کرتے ہیں۔ یونان میں جب سویلائزیشن شروع ہوئی اس وقت سے سفارتکاری کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے کسی ملک کی، وہ اس کی اصل میں اس کو ہوتی کیا ہے، وہ کس بیسس پہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو انٹرنل صورتحال ہوتی ہے، معاشی، سماجی، سیاسی، اور آپ کا کلچر جو ہے، اسی کو ہی ڈپکٹ کرتی ہے آپ کی فارن پالیسی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ملک میں سیاسی انتشار ہے، انویسٹر آ نہیں سکتا، بینکوں نے جو ہے وہ پیسے روک لیے ہیں، یا آپ پیسے واپس منافع اپنا بھیج نہیں سکتے، تو آتے رہیں گے اس لیے کہ جی ہماری سفارتکاری بڑی اچھی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو باہر کا انویسٹر ہے وہ آتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے جی کہ میرا پیسہ محفوظ رہے گا، میرے پرسنل جو ہیں، میرے جو سٹاف ہیں وہ محفوظ رہیں گے،
उसकी यानी हम गारंटी देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सी पैक के सिलसिले में देखा है कि कुछ चाइनीज हमारे जो दोस्त थे उन पे हमला हुआ और यानी दुश्मन ने जो है वो कार्रवाइयां की। उससे ये है कि होता है कि भाई हम वहां जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या हमारे लोग महफूज रहेंगे, क्या हमारा पैसा महफूज रहेगा। तो उसमें उस लिहाज से भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने अंदर जो है वो इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने अंदर ऐसे हालात पैदा करें कि बाहर से लोग आए। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसमें रिसोर्सेज भी हैं और फिर टूरिज्म ऐसी है कि ये जो स्विट्जरलैंड जाते हैं वहां मसनूई तौर पे ये पहाड़ बनाए जाते हैं, मसनूई तौर पे घास लगाई जाती है। मिडल ईस्ट की कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है, मसनूई तौर पे गड्ढे खोद के पानी डाला जाता है। मेरा पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे लोग यहाँ पे लोग आने से पहले टूरिज्म हो, आपकी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट्स लिखाने हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उसमें वो देखते हैं जी वहाँ के सियासी हालात कैसे हैं। वहाँ पे सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, जिन गाड़ियों का भी आप जिक्र नहीं कर रहे थे कि ऐसे चलानी चाहिए वैसे चलानी चाहिए, ये चीजें आपको भी पता है, बाहर भी पता है। तो अगर उनको ये पता हो कि भाई वहां जाएंगे, वहां पे तो ट्रैफिक ही ठीक नहीं है, वहां पे तो होटल में जाए तो वहां पे पानी नहीं मिलता या बदतमीजी से लोग बात करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो आपका सफीर जो है वहां पे वो बड़े धड़ल्ले से बताता है कि जी मुझे बताइए आप हमारे मुल्क में क्यों ना आए, आपको हम जो है वो एक ऐसी लेबर देंगे जो पैसे कम लेती है लेकिन क्वालिटी का काम करती है। तो इस तरह की डिटेल में जब बहसीयत सफीर की हम बात किया करते थे तो दिल बड़ा खुश होता था। सिर्फ एक चीज आती है कि आप जब किसी मेहमान को देखते हैं, बाहर से कोई आता है, कोई यानी फॉरेन डेलीगेट आता है, तो हम ये समझते हैं जी कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इनको किस तरीके से देखना है। आप देखिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, आप दोनों समेत, आपकी पूरी टीम समेत, हर कोई पाकिस्तान का सफीर है। उसको ये देखना है कि मेरे मुल्क में कोई आया है, उसकी किस तरह से हमने खिदमत करनी है, उसकी किस तरह से हमने आओ भगत करनी है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसको लेके होटल जाके खाने शाने खिलाएं, उसको सिर्फ प्यार से और तमीज से बात करें। उससे ये होता है कि जब ये लोग यहाँ पे आके वापस अपने मुल्क में जाते हैं तो बताते हैं कि भाई वहाँ के तो लोग बड़े अच्छे हैं, वहाँ के तो हुकूमत के तो लोग, तो उनकी तो मजबूरी है कि अच्छा बने, वहाँ का तो आम आदमी, वहाँ के वेटर्स, वहाँ के यानी होटल में रहने वाले लोग बाजार में चले जाएं तमीज से बात करते हैं। ये वो चीजें हैं कल्चर की जो कि आपके सफीरों को आपकी सिफारतकारी में मुमिद साबित होती हैं और आपको आपके मुल्क का जो है वो यानी आप उसकी तजारत में और उसकी इन्वेस्टमेंट में जो है वो इजाफा होता है। लिहाजा ये जिम्मेदारी कहना कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, कोई डेलीगेशन आया है। अभी आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, अब एक डेलीगेशन आ रहा है और हम कह रहे हैं देखो यार मैंने जाना था अस्पताल, मैंने जाना था और ये इन्होंने यानी रूट लगा दिया है। बाबा वो रूट इसलिए लगा है कि आपके और जो लोग हैं, जो और मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको हल करने के लिए एक डेलीगेशन आया है। 10 मिनट रुक जाओ यार, 10 मिनट रुक जाओ, इनको गुजरने दो। तो ये सारी समाजी और ये जो है ना आपकी ये जो सिफारती और ये सारा ये मिलजुल के बेटा होता है। तो क्या खूबसूरत बात नजमुल साकिब साहब आपने की है। सुबह सवेरे आपने बड़ा एक डिटेल्ड और मुदल्लल जवाब इस बात का भी दिया और एक ओवरव्यू भी दिया कि ये दौरा कितना अहम है और फिर पाकिस्तान के अंदर जिन साजगार हालात की आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। क्योंकि जब हम मुल्क के अंदर उन हालात की बात करते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं, जैसे कोई भी हमारे मुल्क में आता है वो सबसे पहले तो ये देखता है कि जब मुल्क पे मुश्किल वक्त है, एक हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, उसकी बहाली के लिए इस वक्त हमें इकदामात करने हैं, दौरे चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, दूसरे ममालिक से बातचीत हो रही है, एडवोकेसी की जा रही है, पूरे रीजन की बात की जा रही है। ऐसे वक्त में अगर मुल्क के अंदर से सियासी जमातें उठ के बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के वो तनकीद शुरू कर दें या वो सोशल मीडिया पे दूसरे ममालिक को, पड़ोसी मुल्क को, किसी को भी मौका देते हैं कि वो आए तनकीद करे, आप क्यों दूसरों के मुंह में नवाला डालते हैं? आप क्यों ना वो आवाज बने जो पाकिस्तान की आवाज हो। इस मुल्क ने आपको नाम दिया, पहचान दी, आप इसी मुल्क में
हुकूमत कर चुके हैं, आपने इसी मुल्क का नाम इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ नहीं इंजॉय किया, आपने कितने वसाइल से इस्तेफादा किया, कितने दौरे किए, आपने बतौर सरबराह मुमलिकत बहुत से प्रोटोकॉल्स एंजॉय किए, लेकिन पहचान दी इस मुल्क ने एग्जैक्टली और अब जब वक्त आया कि आप उसका कर्ज उतारें, जो आपको मिला अब आप उसको रिटर्न करें अपने मुल्क को, तो उस वक्त आप बजाय इसके कि आप अपना एक तामीरी किरदार अदा करें, पार्लियामेंट में आएँ, कानून साजी के अमल का हिस्सा बने, गवर्नमेंट के और अपोजिशन की जो बातचीत होती है, जो आपस का इंटरेक्शन होता है या जो मुफाहमत होती है आपस में कानून साजी के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कानून साजी का अमल कैसे आगे बढ़ेगा अगर अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएगी? लेकिन ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं कि मुतासिर होता है, और फिर जब कोई दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आता है तो वो ये चीजें देख के हमारा क्या इमेज लेके जाता होगा। इसमें आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से सलमा बताया है, और उस एक चीज से एक फिक्रे में बताऊंगा, अगर आपके घर में कोई एक ईंट नहीं लगी हुई और आप हर वक्त ये बात करते रहें कि देखें जी ये ईंट नहीं लगी हुई, ये क्या करना है इस ड्राइंग रूम को, क्या करना है हमने इस लॉन को, क्या करना है हमने इस बावर्ची खाने को, और ये खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन ये ईंट नहीं लगी हुई। तो अगर एक ईंट नहीं है, अगर किसी चीज की आपके मुल्क में कमी है, तो बाबा आप वो ईंट खुद क्यों नहीं लगा देते? मुझे हैरानी होती है जब मैं तो पूरी दुनिया में घूमा हूँ, 5 बर्रे आज़मों में मैंने पाकिस्तान की जो है वो सिफारतकारी और उसकी खिदमत की है, मुझे कहीं भी ऐसी चीज नजर नहीं आई। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूं क्यूबा की, कि क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है और अमेरिका के हमसाए में है, 144 किलोमीटर के फासले पे। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो उस वक्त $1 बिलियन, $1 अरब क्यूबा को मिला करता था हर साल यूएसएसआर से। अब यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट होता है तो क्यूबा के लोग जो है वो बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि उनका तो ज्यादातर खर्चा यूएसएसआर चला रहा था। अब होता ये है कि अमेरिका ऑफर करता है कि भाई आप हमारे फोल्ड में आ जाएं, हम आपको करेंगे। वो कहते हैं नहीं, बहसियत कौम के वो एक इनकार करते हैं। और मैं चूंकि वहां पे पाकिस्तान का पहला सफीर था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन लोगों ने कहा कि ये हमारे मुल्क पे इस वक्त मुश्किल वक्त है, फिदेल कास्त्रो ने क्या करना है और ये बाकी हुकूमतों ने क्या करना है, मैंने देखना है, मैंने क्या करना है। फिर यूं हुआ कि उन लोगों ने अपने घरों में चूल्हे जलाने की बजाय उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाई, अपने मोहल्ले में एक देग बनाते थे, वो सब उससे मिलके खाते थे ताकि एनर्जी सेव हो। ये वो एटीट्यूड है। और फिर एक वक्त आया 4-5 साल के बाद कि क्यूबा ने अपने आप को अपने पांव पे खड़ा किया, अपनी बिजली पैदा की, अपने वसाइल को बढ़ाया, अपने पानी और उसको जो है वो गैस का इंतजाम जो है वो बाकायदा तौर पे किया, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी सारे काम तो हुकूमत ने करने हैं। बाबा ये हुकूमत में है कौन? आप लोग फौज पे तनकीद करते हैं कि जी ये फौज ये कर गई, सियासतदान ये कर गए, ब्यूरोक्रेट्स ने ये कर दिया। ये जितनी भी फौज है, ये जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और अफसर हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, ये सब पाकिस्तानी हैं और आप भी पाकिस्तानी हैं। तो लिहाजा ये बड़ी बुनियादी सी बात है। मतलब नहीं है, आखिरी बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को कहे कि जी अवाम करेगी। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये एक पूरा दायरा उस वक्त बनेगा, तरक्की का सही अमल उस वक्त शुरू होगा जब हुकूमत वक्त कोई भी हो और अवाम, आप लोग अपना काम ठीक तरह से करेंगे, टॉक शोज वाले सच बोलेंगे, आपका जो मीडिया है वो सच डिपेक्ट करेगा, फिर बात बनेगी। फिर बात बनेगी जब हर शख्स अपना काम करेगा, फिर वो बैशिंग का कल्चर खत्म होगा, फिर सिर्फ मालूम ये होगा कि अच्छा जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे वो जिम्मेदारी अदा करनी है, फर्ज निभाना है। और यही एक आम सी बात है जो अगर हम समझ जाएं तो वाकई बड़े ही आसानी के साथ, सहूलत के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेकर चल सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, चूँकि हम लोग बात करें यूएई के विजिट की, और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब रवाना हो चुके हैं फॉर यूएई विजिट, जिससे मुतालिक हम तज्जिया भी ले रहे थे नजमुल साकिब साहब से कि बड़ा अहम ये दौरा, एक की विजिट है ये, जिसमें सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है। और हम देख रहे हैं कि दो तरफ़ा ताउन और जो ताल्लुकात हैं इसको फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा, और किस तरह से हम अपने मुख्तलिफ शोबों में
تعاون کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں, کیسے ان کی جو انویسٹرز کمیونٹی ہے اس کو انگیج کر سکتے ہیں, کیسے سرمایہ کاری پاکستان لے کر آ سکتے ہیں. اور جو اعلیٰ سطح کا وفد ہے اس کے ہمراہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ابھی روانہ ہوئے ہیں. اور ناظر ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں, وزیراعظم محمد شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ تیسرا دورہ ہوگا یو اے ای کا, اور دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس میں اقتصادی تعاون, تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ یو اے ای میں جو پاکستانی افرادی قوت ہے اس کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی, جو کہ بڑی اہم ہے کیونکہ ہم یہ دوروں کا تسلسل دیکھ رہے ہیں. ہر دورہ فروٹفل رہا. سب سے زیادہ جو بات ہوئی وہ ٹریڈ کی ہوئی, تجارت کی ہوئی, ایکسپورٹس بڑھانے کی ہوئی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی ہوئی. انویسٹرز کے لیے پاکستان میں بہترین اپرچونٹیز ہیں اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑا سازگار, بڑا زبردست ماحول بھی پیدا کیا جا رہا ہے پالیسیز کے تھرو, قوانین کے ذریعے, اور پھر ٹیکسز میں بہت سی مراعات دی گئی ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو دورہ ہے یو اے ای کا یہ بڑا اہم رہے گا کیونکہ بہت سے شعبوں میں تعاون پہ بھی بات ہوگی, بہت سے جو معاملات پہلے سے چل رہے تھے ان کو آگے بڑھایا جائے گا. اور پھر یو اے ای میں موجود پاکستانی جو بڑی تعداد میں وہاں پہ افرادی قوت موجود ہے ان کی بہتری کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے کیا مواقع پیدا ہو سکتے ہیں, اس سب کے لیے بات چیت ہوگی جو کہ بڑی اہم رہے گی. اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں, نوید قمر صاحب ان کے ہمراہ ہیں, خواجہ آصف صاحب ان کے ہمراہ ہیں, اعلیٰ سطح کا وفد ہے, وفاقی وزراء ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور یہ اہم دورہ جس سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے تھے, اور یہ دورہ جس سے متعلق ہم نے پہلے تجزیہ بھی شامل کیا, تو ابھی یہ چونکہ وہ روانہ ہو تو جیسے جیسے اس دورے سے متعلق ہم تک تفصیلات آئیں گی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے. اب ایک بریک کی طرف ہم بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے پی ٹی وی کے ساتھ. پاکستان کی ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آئے, اور جو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ مصیبت پاکستان پہ آئی تھی, تو اس کے لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور خاص طور پر جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, اور وہ خود جگہ جگہ پہ گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا کہ سیلاب نے کتنی تباہ کاریاں مچائی ہیں پاکستان میں. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو راغب کیا کہ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس ہونی چاہیے جو کہ جنیوا میں ہوئی. ہمیں توقع ہے کہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے کہ یہ جو فنڈز پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلج کیے ہیں یہ ان کو صحیح جگہ پہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرے گی, اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو افیکٹڈ ہیں. پاکستان کی ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آئے, اور جو یہ قابض بھارتی فورسز نے 18 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں اندھا دھند گرفتاریوں کا مقصد کشمیری عوام کو خوفزدہ کرنا ہے. بھارت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے. سیاسی و مذہبی رہنماؤں, صحافیوں, انسانی حقوق کے کارکنوں اور عام کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے. عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو بے گناہ کشمیریوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن پر جواب دہ بنائے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آج ہمارا موضوع ہے کینسر اور ڈپریشن. ان کا لنک کیا ہے؟ یوں تو جب آپ کو معلوم ہو, خدا نہ خواستہ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو کہ آپ کو کینسر ہے کسی بھی قسم کا, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, چونکہ لفظ ایسا ہے اور بھلے قابل علاج ہو جس بھی سٹیج میں معلوم ہو, لیکن بہرحال ڈپریشن کا ایلیمنٹ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ. آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. ایک تو ٹائپس آف کینسر, ریزنز کیا ہوتی ہیں, کیسے بچا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, سٹریس ہے, یہ پریشانی, یہ دکھ, یہ تکلیف, 7 سیکنڈ میں اس کا علاج آخر یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی گولی ہے یا کہ کوئی گفتگو کا انداز ہے یا کوئی طریقہ کار ہے
جس نے اس کو ایجاد کیا ہے ان 7 سیکنڈز میں ڈپریشن کے علاج کو. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس کا نام انہوں نے دیا جی MK ٹیکنالوجی, اور ہم اس سے متعلق ضرور ایکسپلور کریں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی دس اسٹینڈس فار. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد منیب خان صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام شعیب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سلما, بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. یہ کیا ہے سر MK ٹیکنالوجی, اور کیسے MK ٹیکنالوجی سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے ان جسٹ 7 سیکنڈز؟ جناب, میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا کینسر پریونشن پہ, اور اس میں ایک اہم چیز جو دیکھی میں نے ود مائی ڈیئر کولیگ جن کے ساتھ یہ کینسر پریونشن کلنگ کینسر کائنڈلی ہم نے شروع کیا مشن, تو یہ تھا کہ انسانی ذہن کا اور جسم کا بڑا گہرا ربط ہے. اگر آپ ڈپریس ہوتے ہیں, اگر آپ نا امید ہیں, مایوس ہیں, خفا ہیں, تو آپ کے جسم کے اندر ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹیرائڈز کہتے ہیں, جو آپ کے جسم کے دفاعی نظام کو دبا دیتے ہیں. اور یہ دفاعی نظام بہت اہم ہے کینسر کے سیلز کو مارنے میں. تو آپ کے کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے. دوسری طرف جب کینسر ہو جائے تو قدرتی طور پہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, نا امیدی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے. اب ڈپریشن جو ہے وہ ایک مسلسل کیفیت ہے, اور اس کا ایک اہم عنصر جو ہے سیڈنس ہے, مایوسی اور نا امیدی. اس سیڈنس کو اگر آپ کنٹرول کریں تو آپ اپنے ڈپریشن کو بھی کم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے کافی ٹیکنیکس کو دیکھا, اور ہمیں پتہ چلا کہ آج سے ہزاروں یا شاید لاکھوں سال پہلے سے لوگوں کو ایک ٹیکنیک کا پتہ ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کو ان کو سمجھ نہیں. تو میں کریڈٹ, آف کورس آئی لائک ٹو ٹیک کریڈٹ, میں اینڈ مائی کولیگ ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بی مینشن رائٹ ناؤ, اینڈ دیٹ پرسن سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ دونوں کوالیفیکیشنز ہیں اس کی, ہائیلی کوالیفائڈ, ورکنگ ان امریکہ. تو ہم دونوں نے اس پہ کام کیا اور دیکھا کہ 7 سیکنڈ میں آپ مایوسی, نا امیدی, ڈپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور طریقہ بڑا آسان ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جب بھی مایوس ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں, سیڈنس ہوتی ہے جب, تو ہم نیچے دیکھتے ہیں, روتے ہوئے بھی ہم نیچے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ روتے روتے اوپر دیکھیں تو آپ کے آنسو تھم جاتے ہیں, اور آپ کبھی بھی اوپر دیکھ کے خفا نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک عام تجربہ ہے جو کہ میرے حال میں ہزاروں لاکھوں سالوں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بچہ رو رہا ہو, کوئی آپ کا عزیز رو رہا ہو, تو آپ اس کے چہرے کو اوپر اٹھا کے تسلی دیتے ہیں, کبھی چہرہ نیچے کر کے تسلی نہیں دیتے. اگر سینے سے بھی لگاتے ہیں تو چہرہ اوپر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ اوپر دیکھے گا تو وہ رو نہیں سکے گا اور اداس نہیں ہوگا. تو میں یہ تجربہ کرتا ہوں اپنے مریضوں کے ساتھ بھی, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, کہتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ زندگی میں کوئی ایسا المیہ, کوئی ایسی بات جس نے آپ کو بہت دکھی کیا ہو, اور اگر آپ شعیب اور سلمہ کی طرح خوش قسمت ہیں جن کی زندگی میں ایسے کوئی دکھ نہیں, تو امیجن کر دکھ ہے, یقین کریں اس ہنسی کے پیچھے بڑے دکھ چھپے ہوتے ہیں. مطلب ہوتا ہے کبھی آپ کو گفتگو کے دوران پیرنٹس یاد آ جاتے ہیں, کبھی کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی تلخ تجربہ یاد آ جاتا ہے. لیکن یہ آپ نے بڑی چونکا دینے والی بات کی ہے. آئی واز ڈیسپریٹ ٹو نو کہ کیا ہوتا ہے وین یو لک ایٹ دی اسکائی, تو آپ اپنے دکھ بھول جاتے ہیں, آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے ان جسٹ 7 سیکنڈ. ہم نے 7 سیکنڈ کو باقاعدہ مانیٹر کیا, اور یہاں پہ ہم کریڈٹ لیں گے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں میرا اور میرے کولیگ کا بڑا اہم حصہ ہے. اب یہ سوچئے کہ اگر آپ سر جھکا کے کسی بھی بری چیز کا سوچیں جو آپ پہ گزری ہے یا گزر سکتی ہے, امیجن کریں کہ اگر کوئی مجھ سے بچھڑ جائے, میرے عزیز و اقارب مجھے برا بھلا کہیں, نیچے کر کے سر سوچیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اب سر کو اوپر کر کے یہ سوچیں, آپ اداس نہیں ہوں گے. کیا ہمارا تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتا ہے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ انسانی ذہن جو ہے وہ جسم کے ساتھ لنک ہے, ذہن جسم کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ جسم بھی ذہن کو کنٹرول کر سکتا ہے. ذہن کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی آپ اپنے احساسات کا سوچتے ہیں تو آپ نیچے دیکھتے ہیں. سر قطع کلامی کی معذرت, اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جواب دے دو, کہا کیا ہے؟ الزام یہ کہ چیف منسٹر یا اس وقت جو فائنانس منسٹر تھا اس نے وہ بھی ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ کسی افسر نے کہا کہ جی مجھے کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ جلدی کریں. یعنی اگر پروجیکٹ تیز کرنا کوئی جرم ہے تو پھر ایک کیس کیوں ڈالا ہے بھائی, میرے اوپر تو ہزاروں کیس بن جاتے ہیں اس طریقے کے. یہ میں درخواست کرتا ہوں آپ کے توسط سے عدلیہ کو اور نیب کو کہ یہ جھوٹے کیس ختم کریں. اب یہ سندھ کے لوگوں کو یہ بڑی انصاف کیا ہے کہ بھی اگر چیف منسٹر پنجاب کوئی کیس کرتا ہے وہ تو لاہور میں ہوتا ہے,
लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। अगर गिरफ्तार करना है स्पीकर सिंध असेंबली को तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करेंगे, और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। और उसके ऊपर इल्जाम फिर वो साहब जो हैं लगाते हैं, और मेरे नाम पे स्पेसिफिकली कहा है कि डील कर ली। भाई ये डील है कि तुम तो बैठे हो अपने घर में, और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं नैब कोर्ट के। तो मेरी आप लोगों के तो से पिछली बार भी मैं बात करना चाहता था, आप इधर नहीं थे जब मैं आज से हफ्ता पहले भी हाजिरी पे आया था, तो पता ही नहीं चलता, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर आता है, हाजिरियां खाता है इधर और वापस चला जाता है। आज भी यही हुआ। अब आज उन्होंने, जज साहब ने ये मेहरबानी की है, हमने तो कहा आज ही सुने दरखास्त हमारी, हम आर्ग्यू करना चाहते हैं, हम अक्विटल अपील फाइल की, और ये केस बनता ही नहीं है। अगर केस बनता होता तो पिछले 6 साल से नहीं चल रहा होता। 2 साल हो गए चार्ज फ्रेम नहीं कर सके, लेकिन इस पे जो खर्चे के ऊपर खर्चा आ रहा है, 16 लोग और उनके वकला हर 2 हफ्ते इस्लामाबाद आते हैं कोर्ट के सामने, उसका हिसाब किताब भी नैब से लिया जाएगा और हम लेंगे। तो बस बताने का आपका मकसद यही था कि ये डील्स करने वाले कोई और हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज अभी मेरा ख्याल है जरदारी साहब का भी केस लगा हुआ है इधर। इसके बाद तो भाई वो कौन सी डील है? ये वो कह रहे हैं ना कि एक और नहीं हुआ था कि ये डील हमने ये की कि जी जो पीपल्स पार्टी के केस है वो हम वापस सिंध भेज देंगे। कहाँ भेजें? आज तक ये केस इस्लामाबाद में चल रहे, और ये सब झूठे केस हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये केस आप कराची भेजें। इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम बात करते हैं डिप्रेशन का 7 सेकंड में इलाज। इसका कुछ तो तरीका बताया कि नीचे जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली रोना आता है, दुख ही होते हैं, ये एहसास होता है। जब ऊपर देखते हैं एक उम्मीद जाग जाती है, आंसू थम जाते हैं। सब प्लीज़ अपनी बात वहीं से मुकम्मल कीजिए। जनाब, तो हम बात करें MK टेक्निक की, और इसमें बहुत अहम चीज़ है कि इंसान की ये फितरत है कि जब वो अपने एहसासात के बारे में सोचता है, जब वो अपनी यादों के बारे में सोचता है, तो वो नीचे देखता है, और जब वो फ्यूचर प्लानिंग करता है या माजी की तस्वीरों को और सूरतों को याद करता है तो वो ऊपर देखता है। और नीचे देखने में आपकी सैडनेस, डिप्रेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। जब आप खफा होते हैं तो आप नीचे देखते हैं, क्योंकि आप अपने एहसासात के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऊपर देख रहे हैं। आप देखोगे कि बच्चे भी जब सोचते हैं तो ऊपर देखते हैं, Exactly. बड़े भी ऐसा ही करते हैं। इवन झूठ बोलने के लिए भी सोचते हैं तो ऊपर देखते हैं। बड़ी अच्छी बात की। ऊपर देखना राइट साइड पे अक्सर इंडिकेट करता है कि आप जहन में कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ, या आप फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं, या आप कुछ झूठ तरतीब दे रहे हैं। अच्छा। बच्चों में बड़ा ऑब्वियस है, अगर आपके बच्चे हैं वो ऊपर देख रहे हैं और दाई तरफ देख रहे हैं और आपको कोई बात बता रहे हैं तो वो अपने से कहानी घड़ रहे हैं। अच्छा। और एक और अहम बात सोचिए कि तमाम माशरों, मज़ाहिब और कल्चर्स में, दुनिया के हर खित्ते में खुदा का तस्वर ऊपर है, Exactly. नीचे नहीं, इर्द गिर्द नहीं, क्योंकि उम्मीद और खुशी जो है वो ऊपर है। तो आप जब MK stands for what? MK जनाब, क्या है? ये एब्रीविएशन है हम दोनों के नाम की, जिन्होंने इस टेक्निक में 3 साल Okay. काम किया। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो मेरे कॉलीग है, मुनीब and your colleague. मुनीब एंड माई कॉलीग, के से कॉलीग कर लीजिए, नॉट एक्यूरेट लेकिन कर लीजिए, कि वो इस वक्त लाइमलाइट में नहीं आना ठीक। पसंद किया उसने, तो उसने कहा कि कीप माई नेम एज कॉन्फिडेंशियल। लेकिन ये जो टेक्निक है इस पे हम मजीद काम कर रहे हैं। वी वुड आल्सो लाइक टू डू सम लेकिन आपने बड़ी अच्छी थेरेपी बता दी कि मुझे और शुएब को डेली शो स्टार्ट करने से पहले ऊपर देखना है। 7 सेकंड के लिए 7 आपने ऊपर seconds के देखा। लिए। खास तौर पे हमारा जब मूड अच्छा हो जाएगा। सियासतदानों का बयान और इंटरव्यू आए तो मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करूंगा कि ऊपर देखा करें, खुश रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़, सिंस यू आर कैंसर स्पेशलिस्ट, तो हम ब्रेक में भी डिस्कशन कर रहे थे कि एक तो ये कि बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई कैंसरस आपको एलिमेंट फील होता है, चाहे वो कोई ट्यूमर है, कुछ भी है, वो ग्रो नहीं कर रहा और वो डिटेक्शन में भी नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीनिंग में वो नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद इमर्ज कर जाता है और पता चलता है कि ये कैंसर है, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज में पहुंच गया, अब काबिल इलाज नहीं रहा। तो वो जो नॉन डिटेक्शन की स्टेज होती है उस वक्त कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है? अच्छा, ये जो बात है इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले शुएब और सलमा आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कुर्सी को मजबूती से पकड़ लें। ठीक। ठीक है, टेक ऑफ करने वाले हैं? टेक ऑफ करने वाले हैं, गिर ना जाइएगा। ठीक। हर दिन
میرے اور آپ کے جسم میں، ہر صحت مند انسان کے جسم میں 1000 کینسر سیل پیدا ہوتے ہیں اوکے ہر دن، اور آپ کا جسم ان سب کو مار دیتا ہے. اچھا کچھ دنوں میں جسم کی یہ کیپیسٹی 2500 سیل مارنے تک ہوتی ہے، اور آپ اس کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں. کیسے؟ جناب یہ بہت اہم سوال ہے. کیسے؟ آپ اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کریں. آپ کی خوراک، آپ کی ہیلدی لائف سٹائل، مثلا آپ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، آپ پھل اور فروٹ کھائیں. نہیں تو امی کہتی ہیں روٹی نہیں کھائی بچے کا پیٹ نہیں بھرا، تو پھر وی آر obsessed with روٹی. ہمارے یہاں کھانا اور روٹی سنونیمس ہے. ہاں کھانے کا نام روٹی ہے. کھانے کا نام یہ روٹی کا ہے. نام کھانا ہے. روٹی کا نام کھانا ہے بالکل. لیکن زیادہ شوگر والی، گلوکوز والی چیزیں کھانے سے کینسر کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کینسر کے سیل کے اوپر گلوکوز پکڑنے اور اسے کھانے کے 10 گنا زیادہ ریسپٹر ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے جو ریفائنڈ شوگر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اتنے ہی ایٹ ہائی رسک آف گیٹنگ کینسر. اور جن لوگوں کو ان کنٹرول ڈائبٹیز ہوتی ہے، ذیابیطس ہے، اور اس کا علاج نہیں کیا، ان میں بھی کینسر کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کینسر کی مین خوراک گلوکوز ہے. آپ نے پیٹ سکین کا سنا ہوگا، پیٹ سی ٹی سکین. یہ ایک ایسا سکین ہے جس میں کینسر کو پکڑا جاتا ہے، تو اس میں گلوکوز کے ساتھ تابکاری مواد جوڑ کے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے، اور پھر سکین کرتے ہیں تو جو کینسر کا سیل ہے وہ یوں چمک دمک رہا ہوتا ہے. کینسر جہاں بھی ہو ٹیومر وہ گلو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ 10 گنا زیادہ گلوکوز کھا رہا ہے. تو مزید تحقیقات اس پہ ہو رہی ہیں، اور اب تک جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس پہ میں نے کام کیا، اور میری کتاب بھی مارچ میں آنے والی ہے اس پہ. اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ زیادہ چینی کا استعمال، گلوکوز ریفائنڈ شوگرز کا استعمال خطرناک ہے. لیکن اگر آپ قدرتی چینی استعمال کریں، مثلا شہد، پھل، فروٹ، گڑ، اس سے نقصان کم ہے. اور کھانوں میں وقفہ رکھیں. جب آپ بھوکے رہتے ہیں، خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو اس دوران آپ کا جسم چربی کو گلاتا ہے. چربی کے گلنے سے جو کیمیکل بنتا ہے اسے کیٹون کہتے ہیں، اور کینسر سیل کیٹون کھا نہیں سکتا. تو کینسر سیل فاقہ کرتا ہے اور باقی جسم کیٹون کھا لیتا ہے. تو اگر کینسر پیدا ہو رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اگر پیدا ہو چکا ہو تو وہ بڑھ نہیں پاتا. تو جن لوگوں کو کینسر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ بہت مناسب ہے، اور جن کو ہے ان کے لیے بھی اس کا بہت فائدہ ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کے گئے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھو تو تم صحت مند رہو گے. ڈاکٹر صاحب ایک سپلیمنٹری سوال، کیونکہ کینسر ڈیٹیکشن کی بات ہو رہی ہے، اگر لیٹ سپوز کسی کے گلے میں کوئی ٹیومر ہے، وہ ای این ٹی والے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ای این ٹی والا کینسر اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ کیسے بتائے گا کہ یہ کینسرس ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ان کو اسکریننگ کا سکھانا بڑا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا مشن کلنگ کینسر کائنڈلی یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، انفارمیشن ہے جو ڈاکٹرز اور مریضوں دونوں کے لیے ہے. اور ہم یہی سکھانا چاہتے ہیں ڈاکٹروں کو کہ آپ کے پاس جب مریض آتا ہے وہ براہ راست ماہر امراض سرطان آنکولوجسٹ کے پاس نہیں جاتا. وہ پہلے جی پی کے پاس جاتا ہے، جنرل فزیشین کے پاس، ای این ٹی اسپیشلسٹ جیسے آپ نے بات کی، یا اس کو اگر جگر میں درد ہے تو وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اور جنرلی ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا علم کافی اچھا ہے اس معاملے میں کینسر پکڑنے میں، اور جیسے جیسے کینسر عام ہوتا جا رہا ہے ان کا تجربہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہم ایسی ٹیکنیکس بتا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی، اور آنے والی جو کتاب ہے اس میں بھی، جس سے ڈاکٹر صاحبان کو پتہ چلے کہ کس طرح کینسر کو جلدی پکڑا جا سکتا ہے. بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹس کو اتنا علم دے دیا جائے کہ لوگ ڈاکٹر کے جانے سے پہلے ہی ان کو پتہ ہو کہ کرنا پتہ ہو. کیا ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ کبھی کبھی ایک ٹیومر جو ہے وہ کینسرس نہیں ہوتا لیکن کچھ عرصے میں بن جاتا ہے، بڑا اہم ہے. کینسر کا سیل اگر بچ بھی جائے، وہ جو 1000 سیل دن میں پیدا ہوئے جسم نے مار دیے، اگر ایک آدھ بچ بھی جائے تو اس کو تقریباً 10 سال لگتے ہیں جوان ہونے میں. یہ 10 سال کا عرصہ بڑا اہم ہے. اس میں آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. اور کینسر کی کیور ریٹ 90% تک ہے اگر آپ اس کو شروع کی سٹیج میں پکڑ لیں. کیا آپ کی باڈی کے اندر بننے والی کوئی بھی گلٹی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، اس نے کبھی نہ کبھی ضرور کینسرس ہونا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی وہ نان کینسرس ہمیشہ کے لیے بھی رہ سکتا ہے؟ اکثر نان کینسرس ہوتی ہے. بریسٹ کینسر میں میں اکثر اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے چھاتی کا معائنہ کریں. اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو 90% کینسر نہیں ہوگا. شاید کوئی انفیکشن ہو، کوئی سسٹ ہو، ویسے کوئی سوجن ہو گئی ہو، لیکن 10% کینسر ہو سکتا ہے، اور وہ 10% رسک اس قابل نہیں کہ آپ اس کو اگنور کریں. تو اس کے لیے جا کے میموگرام یا ایم آر آئی کرانا بہت ضروری ہے. اور میں بچیوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جوان بچیوں میں میموگرام کام نہیں کرتا. میموگرام جو ہے وہ لو ڈوز ایکس رے ہے. یہ 50 سال سے اوپر کی عمر میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور کینسر کو پکڑ لیتا ہے 80% تک.
MRI breast is very important. यंग For लड़कियों young में जिनके girls. ब्रेस्ट जो है डेंस टिश्यू है, जवान है, उनमें MRI ब्रेस्ट कराएं तो ये 90% तक कैंसर को पकड़ लेता है। ठीक है सर, क्या कोई ऐसा खाना होता है जिससे कैंसर होता है और क्या कोई ऐसा खाना होता है जिससे कैंसर नहीं होता? बहुत अच्छी बात। ऐसे बहुत से खाने हैं जिनसे कैंसर होता है, ख़ास तौर पे वो खाने जिनके अंदर आमेजिश हो ऐसे केमिकल्स की जो कैंसर कॉज करते हैं। और जो माइक्रोवेव करके खाएं। जनाब, माइक्रोवेव में भी नुकसानात हैं, अभी उस पर तहकीक हो रही है, डेफिनेट प्रूव नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ दूध में फार्मलीन मिलाया जाता है ताकि वो फट ना पाए, जी जी, खराब ना हो जाए। फार्मलीन क्लास ए कार्सिनोजेनिक है, यानी पक्का सेल के अंदर कैंसर का डैमेज करता है। तो मिलावटी दूध से बचें, फार्मलीन वाले दूध से बचें। मुझे कल ही एक एक्सपर्ट ने बताया, और मोहसिन भट्टी साहब से मेरी मुलाकात हुई, ही इज़ अ रिनाउंड फूड इंस्पेक्टर एंड एक्सपर्ट। मैं तो कहता हूँ वो आलमी सतह पे काम कर रहे हैं फेक एंड अडल्ट्रेटेड मिल्क पे, जाली मसनूई दूध पे, जो काम मोहसिन भट्टी ने किया है, और शहद पे भी, और शहद पे भी, और उनके दूध वाले काम का तो कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। मैं खुद जब अपनी किताब लिख रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, आई कुडंट फाइंड एनीवन हु हैड डन दैट मच वर्क। तो वो कहते हैं कि बहुत से दूध, बल्कि डब्बों वाले दूध भी मुझे पता चला है, उनके अंदर भी फॉर्मलिन पाई जाती है। तो ऐसे दूध से बचें, और इसी तरह बाकी जिन जिन खुराक के अंदर आप प्रिजर्वेटिव डालते हैं उनको बचाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कैंड फ्रूट्स, कैंड फूड नुकसानदेह। ताज़ा फ्रूट और ताज़ा वेजिटेबल्स कैंसर का रिस्क कम करेंगी, और मसनूई मल्टी विटामिन्स, गोलियां, शरबतें, पाउडर, इनसे कैंसर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो हम तो बच्चों को धड़ा दे रहे हैं। मल्टीविटामिन बहुत कॉमन है, अनलेस एंड अनटिल की कमी हो। अगर कमी है सर, कमी तो हर बंदे को ही होती है ना आजकल, कौन सेहतमंद किसी की डाइट नहीं। कंपनियों ने मशहूर किया, हमारी खुराक इतनी रिच है, हम अंडे खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, यखनी पी रहे हैं, हम जो है निहारियाँ और हलवे मांडे खा रहे हैं। हमें खुराक की कमी नहीं, हमारे यहाँ खुराक की ज़्यादती है, और कैंसर खुराक के ज़्यादा होने का मर्ज है। यानी आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि आप एक तो रोज़ा और इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे आपने बताया, ये बड़ी यूज़फुल होती है कैंसर से बचने के लिए। खुराक अच्छी रखें, बैलेंस डाइट लें, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो तो आप कैंसर से बच सकते हैं। हर कुछ दिनों के बाद दोपहर को खाने के बजाय फ्रूट खा लें, ठीक है, ड्राई फ्रूट खा लें, पानी पी लें। अक्सर हमें जब भूख लगती है असल में प्यास होती है, और हम भूख प्यास में फ़र्क नहीं कर पाते। जब भी भूख लगे एक गिलास पानी पी लें। ये प्रॉब्लम मुझे भी है, भूख लगती है तो मतलब प्यास और भूख का फ़र्क नहीं मुझे पता। अपने खाने पीने की रूटीन बुनियादी तौर पर बेहतर हमें करनी है, ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करेंगे, चीजें वैसी बेहतर हो जाएंगी। दिन में 5 फल या सब्जियां अगर आप इस्तेमाल करें, कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे। किसी और दिन जरूर हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल फोन से कैंसर होता है या नहीं होता। इस पे इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पे से। एक ब्रेक की तरफ पढ़ने, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज जो इकबाल के मौजू पर हम करेंगे गुफ्तगू, उसमें बात होगी एक इंसिडेंट की। ऐसा क्या वाकया हुआ अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए शायरी करना छोड़ी? ये ख्याल क्यों आया? शायरी को तर्क करने का ख्याल आखिर क्यों? ऐसा कौन सा इंसिडेंट था? आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और इस पर बात करने के लिए हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इकबालियात डॉक्टर सलीम मजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से ज्वाइन किया आपने। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी क्या इस पर राय है? क्या हुआ ऐसा कि इकबाल ने शायरी का इरादा तर्क किया था? ये वक्त कौन सा था? कितनी शायरी हो चुकी थी? तर्क क्यों किया? सारे हालात और वाक़यात क्या थे? फिर किसके मशवरे पर, किसके पुश करने पर दोबारा शायरी का आगाज हुआ? हाँ, दरअसल अल्लामा इकबाल एक बहुत ही बामकसद ज़िंदगी गुजारने के कायल थे। उनका किसी सतह पर, किसी स्टेज पर यह ख्याल होने लगा कि शायद शायरी से वो बामकसद ज़िंदगी वाला हदफ और एम और ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा,
اس لیے انہوں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ میں کوئی زیادہ بامقصد کام، زیادہ مفید کام کرنے کے لیے وقت لگانا چاہتا ہوں، تو یہ شاعری چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، ان کی شاعری کے اس وقت چرچے ہو رہے تھے، وہ اردو میں مختلف ادبی محفلوں میں شعر سناتے تھے، صحیح۔ پھر انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں ان کی نظم کا باقاعدہ انتظار کیا جاتا تھا۔ بالکل۔ تو پھر ان کے ایک مقامی دوست نے ان کو ریکویسٹ کی کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کی شاعری تو مقصد کی طرف امت کو لے کے جا رہی ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس سے دلوں میں عمل اور فعالیت کی کوشش مجزن ہو رہی ہے، تو آپ اس کو نہ چھوڑیں، اور ایسا ہے کہ آپ کچھ دوستوں سے مشورہ کر لیں۔ خاص طور پر علامہ نے کہا پروفیسر آرنلڈ سے مل لیتے ہیں، جو ان کے استاد تھے، وہ فیصلہ کر لیں گے، جو فیصلہ انہوں نے کیا میں اس پر قائم رہوں گا۔ تو پروفیسر آرنلڈ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے علامہ اقبال کی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی شاعری امت کو اکٹھا کرنے، ان کی رہنمائی کرنے اور قوم کو عمل پر اکسانے کا کام کر رہی ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے آپ اس مشنری کام کو چھوڑیں نہیں اور اپنی شاعری جاری رکھیں۔ تو علامہ اقبال نے پھر اس کے بعد یہ ارادہ شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ ترک کر لیا اور شعر کہنے جاری رکھے۔ کیا زبردست بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب۔ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، کیونکہ اقبال نے جب شاعری کی اس سے پہلے بھی بڑے شعراء کا نام چلا آتا تھا۔ مسلمانوں کی بھی بات کریں تو ہم شیرازی، فردوسی کا نام سنتے ہیں نغمہ گری میں۔ ہمیں جب اقبال کو سننا شروع کیا تو اس کے بعد اقبال کا نام ایسا چھایا، کیا پاکستان پہ، کیا پوری دنیا پہ، کہ ہم وہ سب بھول گئے۔ آج ہم بہت سے بچوں سے پوچھتے ہیں اقبال کو تو سب جانتے ہیں، شاعر مشرق ہے، کوئی فردوسی کو نہیں جانتا، کوئی شیرازی کو نہیں جانتا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اقبال کا انتخاب اسی خاص مقصد کے لیے کیا تھا؟ دیکھیں جی، بہت سے شعراء، صاف ظاہر ہے یہ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا یہ فارسی زبان میں شعر کہنے والے لوگ تھے، انہوں نے شاعری کی، لیکن اس میں زیادہ تر موضوعات تھے جو وہ زلف و رخسار کے قصے تھے، عشق و عاشقی کے۔ تو علامہ اقبال نے ایک مشن اپنایا کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے انہوں نے شاعری کی۔ انہوں نے شاعری کی کہ لوگ اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے پیش نظر اپنی زندگی گزاریں۔ انہوں نے خاص طور پر، آپ ان کی دیکھیں، جو پہلی فارسی شاعری کی کتاب ہے وہ ہے اسرار خودی، یہ 1915 میں چھپی ہے۔ اس کے جو ابتدائی اشعار ہیں، علامہ اقبال نے ان اشعار میں یہ بتایا ہے کہ میرا کلام ہے جو وہ امت مسلمہ خاص طور پر نوجوانوں کو خواب غفلت سے جگانا اور ان کو عملی زندگی میں کامیابی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ سو علامہ اقبال کی شاعری کا فرق ہے جو دوسرے شاعروں سے، وہ سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو علامہ اقبال کے سامنے ایک بنی نوع انسان کی بھلائی کا پہلو تھا، اس کی کامیابی کا پہلو تھا، اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے علامہ اقبال نے شعر کہے، جبکہ دوسرے شاعروں نے زیادہ تر جو ہمارے ہاں رومانوی شاعری ہے اس کو انہوں نے زیادہ موضوع بنایا۔ سر، اسی سے جڑا ایک اور سوال کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کہاں زلف و رخسار کی بات، کہاں مقصدیت کی بات، ایک ملک کی بات۔ کیا اقبال ڈسکریج کرتے تھے ایسے شعراء کو جو نوجوانوں کو، جو ملک کے ایک خاص طبقے کو کبھی رخسار اور زلف کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کبھی ڈسٹرکٹیو کاموں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کبھی وہ ان کو آرام پسندی کا درس دے رہے ہیں؟ کیا اقبال ایسے شعراء کو ناپسند کرتے تھے؟ علامہ اقبال دیکھیں، یہ سخت لفظ ہو جاتا ہے ناپسند کرنا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے علامہ اقبال کے دل میں اس شاعری کا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاعری ہدف اور مقصد کے پیش نظر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کئی جگہوں پہ کہا ہے، مثلا ایک جگہ پرشین ان کا ایک شعر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ من ای میر امم
دادست و خواہم، اے امت کے امیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، مرا یاران غزل خانی شمردند، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان کہنا شروع کر دیا ہے، غزل کہنے والا شاعر سمجھنا شروع کیا۔ علامہ اقبال کے نزدیک غزل کہنا بھی کوئی خدا نخواستہ قابل مذمت نہیں تھا، اقبال نے غزلیں کہی ہیں، لیکن وہ پھر ارتقاء، ان کی فکر ارتقاء کے رستے پر گامزن ہوئی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے وہ کہا نغمے کو جاؤ من کو جا ساز سخن بہانے است، کہ شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں، یعنی یہ شاعری والا کام بڑا مشکل ہے، یہ جو میں نے ساز سخن ہے، یہ جو شاعری شروع کی ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اور سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، میں اس بھٹکی ہوئی امت کی اونٹنی کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے نزدیک شاعر ہے جو، اس کا کام مشنری ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، محض یہ ہے نا جو رومانویت کے دائرے میں محدود نہیں رہتا، اس کا کام رہنمائی ہے معاشرے کی، اور معاشرے کی ترقی اور ارتقاء کی طرف اس کو لے جانا ہے۔ یعنی تربیت ہے بنیادی طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ کسی بھی دور میں کسی بھی قوم کی پہچان اس وقت کا شاعر ہوتا ہے۔ جی یقیناً، دیکھیں یہ بہت سے داناؤں نے کہا ہے کہ آپ نے کسی زمانے کی کسی خاص قوم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تاریخ کی کتابوں سے زیادہ آپ کو وہ ادب میں، شاعری میں اور نثر میں اور فنون لطیفہ میں ملے گی۔ وہاں پر تاریخیں، جو تاریخ کی کتابیں، ان میں تاریخیں درست ہوں گی، واقعات اس طرح درست نہیں ہوں گے، وہ مصلحتوں کا شکار ہوں گے، جبکہ ادب ہے جو، اس میں واقعات صحیح ہوں گے، ممکن ہے تاریخ اس حد تک، تاریخیں اور ڈیٹس اس حد تک صحیح نہ ہوں۔ سو ادب ہے جو، خاص طور پر شاعری، یہ زمانے کی اقدار کا، سماجیات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اس سماج کو آگے بڑھانے کے لیے شاعروں نے، خاص طور پر علامہ اقبال نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ بلا شبہ اقبال نے بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جتنے شعراء کو دیکھا، پڑھا، اقبالیات پہ آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست عبور رکھتے ہیں، اور بہت سے کانسیپٹس آج آپ نے ہمارے کلیئر بھی کیے، کیونکہ ظاہر ہے جب ڈیفرنٹ ایکسپرٹس آتے ہیں، اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے اس شاعری کو، ان نظریات کو دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں بینگ اسٹوڈنٹ آف اقبالیات، کیونکہ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے۔ سر، جتنے بھی شعراء بعد میں آئے، آپ کی نظر میں اقبال کس کی انسپریشن رہے؟ یعنی اگر میں آسان لفظوں میں پوچھوں، کیا اقبال کے بعد آنے والے شاعروں نے اقبال کو فالو کیا؟ دیکھیں، جن لوگوں کا مطمع نظر مقصدیت تھا، امت مسلمہ کا اتحاد تھا، سوسائٹی کا ارتقاء تھا، کم و بیش سب لوگوں نے علامہ اقبال کو فالو کیا ہے۔ اور خاص طور پر علامہ اقبال کی غزل اور نظم ہے جو، وہ بھی مارکے کی چیز ہے۔ بہت سے شاعروں نے جدید دور کے، مثلا فیض احمد فیض کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اسی دھرتی سے تھا۔ فیض پر نہ صرف یہ کہ خود علامہ اقبال کی شاعری کے اثرات ہیں، بلکہ فیض پر بہت سے فارسی شاعروں کے بھی اثرات ہیں۔ اس کی شاعری کے بہت سے عنوانات حافظ شیرازی کی شاعری سے ماخوذ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیض احمد فیض نے ایم اے عربی بھی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اس سے پہلے انہوں نے میرا خیال میں ایم اے انگلش کیا تھا، تو وہ عربی بھی جانتے تھے، اور کلاسیکل جو روایت ہے مشرق کی شاعری اور ادب کی، اس سے بھی صحیح معنوں میں واقف تھے۔ بعد کے لوگوں نے بھی علامہ اقبال کو فالو کیا ہے اس حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر، اگر ہم اقبال کے جب فلسفے کی بات کرتے ہیں تو میں ضرور چاہوں گا جو آپ نے پڑھا، مغرب سے متعلق اقبال کا فلسفہ کیا تھا؟ اگر ہم تھوڑا سا آسان کر کے سمجھنا چاہیں اس کو، وہ کیا تھا؟ علامہ اقبال اور قائد اعظم جو پاکستان کے دو عظیم رہنما تھے، علامہ اقبال خاص طور پر فکری رہنمائی حتیٰ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مہیا کی، یہ دونوں صاحب مطالعہ لوگ تھے۔ یہ مغرب میں پڑھنے گئے اور انہوں نے مشرقی معاشرے میں تو رہے تھے،
روایات کو جانتے تھے, علوم پر ان کی دسترس تھی. مغرب میں گئے تو انہیں جدید علوم و فنون سے آگاہی ہوئی, اور وہ جو ٹو دی پوائنٹ کام کرنے والی بات ہوتی ہے, ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والی بات ہوتی ہے, اور معاشرے کی رویوں کی ترقی ہوتی ہے, جو علامہ اقبال نے اس سے بہت لرن کیا. وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں جو مفید ہے مغرب سے وہ آپ کو لے لینا چاہیے, وہ ان کا علم و فن ہے. نظمیں علامہ اقبال کی جو غیر مفید ہے وہ ان سے نہ لیں. ان کی تہذیب کے بارے میں ان کا ہے کہ وہ شاید زیادہ دیر پا نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے علوم و فنون میں, ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, وہ دنیا کو ضرورت ہے اس علم و فن کی, اور پاکستانیوں کو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے. علامہ اقبال دیکھیں مغرب کو بڑا قریب سے دیکھا تھا, وہ مرعوب نہیں تھے مغرب سے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی جو یہ ترقی ہے اس کو ہمیں اپنے لیے اس سے سبق ہے اس میں, اور ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے. رہا ان کی جو تہذیب ہے اس سے بہرحال علامہ اقبال کے نزدیک بہت سے مسائل ہیں, وہ خاندانی شکست و ریخت کا سبب بنتی ہے, اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سر, اقبال کے نزدیک جو قومیت کا تصور تھا, آج کی ریلیونس کے حساب سے ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, آج ہم اس سے رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, علامہ اقبال کی جو پہلی نظم ہے اس کے کلیات میں چھپی ہے, وہی اس کی معروف نظم ہے ہندوستان کے حوالے سے. اے ہمالہ ای فصیل کشور ہندوستان, چومتا ہے جھک کے پیشانی کو تیری آسمان. اس کے بعد علامہ اقبال نے وطن کے حوالے سے بھی نظمیں کہیں, لیکن پھر ایک جگہ آ کے ان کی سوچ میں ارتقاء کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا. علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ نظریے ہی قوم ہوتے ہیں, نظریے ہی قوم کی اساس ہوتے ہیں, نظریے کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں, خطے اور علاقے کے اعتبار سے قومیں نہیں بنتی. سو انہوں نے وہ جو پیغام ہے ابدی اور اخروی اسلام کا, اس کی طرف مسلمانوں کو, خاص طور پر نوجوان نسل کو وہ کیا. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو یہ دیکھیں ہندوستان کے حوالے سے, وطن کی محبت کے حوالے سے شاعری کی ہے, تو اب آپ کا نقطہ نظر. تو انہوں نے فرمایا کہ میری سوچ اور فکر نے, میرے آئیڈیاز نے ارتقاء کیا ہے. سو میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نظریے ہی امت تشکیل دیتے ہیں, نظریے ہی قوم تشکیل دیتے ہیں, صرف خطہ اور جغرافیائی علاقہ قوم تشکیل نہیں دیتا. سر, ایک اور ایسا سوال جو میرے ذہن میں کنفلکٹ پیدا کرتا ہے کہ اقبال کی سوچ کے ارتقاء کی آپ بات کریں کہ ظاہر ہے ود پیسج آف ٹائم ان کو چیزیں جو سامنے آتی گئیں, کھلتی گئیں, تو ان کی شاعری کا انداز بھی کچھ بدلا. پارلیمان کی بالادستی پہ, پارلیمان کے ذریعے قانون سازی پہ اقبال یقین رکھتے, لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. ان دو باتوں کی ریلیونس کیا ہے, بینگ اسٹوڈنٹ میں سمجھنا چاہتی ہوں. علامہ اقبال کا یہ شعر جو میم آپ نے سنایا, یہ بھی ہے ایک پرشین کا شعر, بھی بڑا بلیغ ہے. وہ کہتے ہیں گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو, کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت. کہ یہ جمہوری انداز ہے, اس سے اوائڈ کرو اور کسی پختہ کار کے ارادت مند بنو, کیونکہ 200 گدھوں کی مغز سے انسانی سوچ حاصل نہیں ہوتی. لیکن یہ ابتدائی کہیں زمانے کی باتیں ہیں. علامہ اقبال ڈیموکریسی پہ, الیکشنز پہ, جمہوری روایات پر یقین رکھتے تھے. وہ خود الیکشن لڑے, لیجسلیٹو کونسل ہے جو پنجاب کی, اس کے الیکشن لڑے. سو عملی طور پر انہوں نے اس کے ارتقاء کے بعد جمہوریت پر اپنا یقین پختہ کیا, اور الیکشن لڑ کے یہ ثابت کیا کہ اسے جمہوریت پر انہیں یقین ہے. وہ اس کو ایک بہترین سسٹم سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اسی کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ آج کے اس اہم موضوع پر, جو کہ ہماری کوشش ہوتا ہے کہ ہم مختلف شخصیات سے ذرا سمجھ پائیں, سیکھ پائیں
کہ جتنا انہوں نے اقبال کو ابزارب کیا, جتنا پڑھا, جتنا وہ سکھا رہے ہیں, تھوڑے سے وقت میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی ہو جائے. یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ایک اور شخصیت ہوں گی اور ان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر اتنا زبردست ایوارڈ انہیں برطانیہ سے ملا تو کیسے اور کیا کام کیا, ایوارڈ کیا ہے اور کس شخصیت کی میں بات کروں, بتائیں گے بریک کے بعد. پاکستان کو جو سیلاب کی تباہکاریاں اور خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے جو چیلنجز کا سامنا ہے, ان کی ری کنسٹرکشن کے لیے, ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. مشترکہ طور پر پاکستان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیکج آئے گا, جو فنڈز دیے جائیں گے, یہ متاثرین کی بحالی کے لیے, کیونکہ اب سردیوں کا موسم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے میک شفٹ ارینجمنٹس میں جو ہے وہ رہنے پر مجبور ہیں, اور بطور پاکستانی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر جو موسمیاتی چیلنجز سے افیکٹڈ لوگ ہیں, ہم آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کریں گے آج ہم اس شخصیت کی جنہیں برطانوی بادشاہ چارلس نے ممبر آف دا موسٹ ایکسیلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر سے نوازا ہے. وجہ کیا ہوئی, اتنی جو کنٹریبیوشن, آج ہم اس کی بات کریں گے. میں بات کر رہا ہوں فراز خان صاحب کی, اور یہ ایوارڈ برطانیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کی وجہ سے ان کو دیا گیا ہے. سماجی انٹرپرائز کے اثرات اور موسمیاتی تبدیلی کے دور میں گزشتہ 15 سال سے وہ اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. نام ہے اس کا جناب سیڈ وینچر. کیا ہے اس کی کہانی, اس کی فلسفی, اس پہ بھی بات کریں گے. اور کوشش وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ نوکریاں ڈھونڈیں نہیں بلکہ نوکریاں بانٹیں, یعنی جاب ہنٹ نہ کریں بلکہ جابز کریٹ کریں. بڑی اچھی سوچ ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ. سیڈ وینچر کیا ہے؟ یہ ایک آئیڈیا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے, اینڈ کانسیپٹ اس کا یہی تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے, ہماری جو خواتین ہیں, جو ہمارے بچے ہیں یا مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, ان کے سوچ کو جاب سیکنگ سے جاب کریشن کی طرف لے کر آیا, جیسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. اور پھر یہ جو سلسلہ ہے لیجسلیٹو لیول پہ, انسٹیٹیوشنل لیول پہ اور کمیونٹی اور انڈیویجول لیول پہ, چاروں طرف شروع کیا گیا. اور الحمدللہ پچھلے 15 سالوں میں وی ہیو مینیج ٹو ریچ آؤٹ ٹو مور دین 100,000 پیپل. اور امپیکٹ اس کا یہ ہوا ہے کہ ایک سوچ میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے. اور فراز صاحب, یو کے میں اس کی ریکگنیشن, پھر آپ کو ایوارڈ ملنا, اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ یو کے نے کیسے یہ ریکگنائز کیا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو, پھر دونوں ممالک کے تعلقات کیسے اچھے اور بہتر ہو رہے ہیں, اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بیسکلی ایکیڈیمک لیول پہ جو وہاں کے ایجوکیشن کانسیپٹس تھے ان کو میں نے پاکستان میں متعارف کروایا. پھر پاکستان کی جو سٹوریز تھیں, پاکستان کی جو اپرچونٹیز تھیں اور ہیں, ان کو وہاں کے جو سسٹمز ہیں, وہاں کے جو اپرچونٹیز ہیں, ان کے ساتھ لنک کرایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پرنس چارلس کا ایک ادارہ ہے پرنسس ٹرسٹ انٹرنیشنل, تو میں ان کے ساتھ وابستہ تھا. 2008 کی بات ہے. اور وہ یہ کرتے تھے کہ بچوں میں ایک اسکول سسٹمز میں ایک گیم کے تھرو وہ انٹرپرینورشپ اور سوشل انٹرپرائز کے کانسیپٹس کو لے کر آتے تھے. تو جب میں وہاں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا تھا تو سوچ یہ آئی کہ کیا پاکستان کے اسکولز میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ 2015 میں پھر ہم نے اس کو یہاں لانچ کیا پاکستان میں. اٹ از اے پین پاکستان انٹرونشن اکراس دا بورڈ, رورل, اربن, پشین سے لے کر گلگت بلتستان تک. اسکول کے بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے کسی کمیونٹی چیلنج کو دیکھ کر اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی کی نگاہ سے دیکھیں
اور پھر اس کے ارد گرد ایک بزنس بنائیں. کیا پرنس چارلز کے ساتھ آپ کی پاکستان کے پرسپیکٹو سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی کہ اس ماڈل کو ہم کیسے یہاں ریپلیکیٹ کریں, یہاں پہ کیسے چینج لے کے آئیں؟ ان سے کئی دفعہ ملاقات تو ہوئی ہے ہماری, اور ان کی ٹیم پرنسس ٹرسٹ انٹرنیشنل کی پاکستان میں کئی دفعہ آئی ہے, انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے, سراہا ہے, اور سو مچ سو کہ فیو ایئرز بیک اس پروگرام کو فوربس میگزین نے دنیا کے 5 موسٹ امپیکٹفل اسکول انٹرپرائز پروگرامز میں اس کا شمار کیا. تو ایک بڑا ایک سینس آف ریلیف, سینس آف پرائڈ تھا فار اس کہ پاکستان کے بچوں کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ فوربس جیسے ادارے نے, اور وہ یہ وہ بچے نہیں ہیں جو کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم یا یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو کہ اسکولز میں شاید بجلی بھی نہیں ہے, لیکن وہ اتنے انڈر پریولیجڈ علاقوں سے تعلق ہے ان کا. اچھا سر, جس ہم ایوارڈ کی بات کریں, ممبر آف دی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دی برٹش امپائر جو پرنس چارلز نے دیا, یہ نارملی کس کو دیا جاتا ہے, کن خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے؟ یہ 9 سیگمنٹس ہیں اوور آل. تو جیسے فنون لطیفہ ہو گیا, فلم, آرٹس, اسپورٹس, بزنس, کمیونٹی, انٹرنیشنل ریلیشن شپس, وہاں آپ کا نام نامنیٹ ہوتا ہے, پھر ایک ڈیو ڈیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے, پھر وہ اپروو کرتی ہے, پھر یو کے پرائم منسٹر ہاؤس جاتی ہے وہ چیز, وہاں سے اپروول ہوتی ہے, پھر کلیرنس ہاؤس جاتی ہے جو کہ پیلس کا ایک ادارہ ہے, اور پھر وہاں سے اناؤنسمنٹ. اور یہ کیا کسی اور پاکستانی کے پاس بھی ہے؟ ہیں کچھ پاکستانی جن کو او بیز بھی ملے ہیں, ایم بیز بھی ملے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کا خاصا نام ہے ماشاءاللہ. It's an honor for us جی. اور سر 2015 سے لے کے اب تک کا جو جرنی تھا اس میں ایوارڈ سے پہلے کیا انسپریشن تھی, ایوارڈ کے بعد کتنی موٹیویشن ملی, کیسا آپ کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے, اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, اتنی نئی باتیں پتہ چلی ہیں کہ پاکستان کا امیج کہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے, کہاں پاکستانی اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا چینج فیل ہوتا ہے؟ یہ کام کرنے سے پہلے کی جو انسپریشن تھی, انسپریشن ابھی بھی وہی ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے. جو بھی آپ کے بس میں ہے وہ آپ اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کریں. ایوارڈ ملنے کے بعد ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور آ گئی ہے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے کرنا ہے. Are you doing it alone یا آپ کے ساتھ اور بھی ممبرز بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ Not at all جی. کہتے ہیں کہ there is always a tribe at the back. یہاں تو بیک بھی نہیں ہے, ساتھ میں میری سی ای او ہیں شائستہ عائشہ, اور ہماری ٹیم ہے پین پاکستان, ہماری سوشل انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں. سو بے انتہا لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرامز کو, اس قسم کے پروگرامز کو سکسیسفل بنایا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 2015 سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ 2009 سے چل رہے ہیں. 15 سال ہو گئے نا. جی. اس پروگرام کو 2015 سے ہم نے شروع کیا تھا, سیڈ وینچرز کو 2009 سے. جی اوکے. تو اٹس اے نیشنل آرگنائزیشن, ان فیکٹ ناؤ وی آر گوئنگ گلوبل, اور پاکستان کی جو ماڈلز ہیں, سسٹمز ہیں, لوگ ہیں, ان کو گلوبل لیول پہ لے کے جانا ہے. اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انٹرپرینورز کا تو آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, لیکن جاب کریشن ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے, کیٹاسٹرافی کو دیکھتے ہوئے, ابھی جو فلڈ کی وجہ سے امپیکٹ 1/3 پاپولیشن ہماری متاثر ہوئی, 1/3 حصہ پاکستان کا متاثر ہوا, اس کے بعد سب سے زیادہ جاب کریشن کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں, کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں آتے رہے ہیں, اور اب زیادہ شاید فریکوینسی سے آتے رہیں گے, یہ پریڈکشن ہے. تو اس کلائمیٹ ایڈووکیسی, انوائرمنٹ اور ESG پہ ہم بہت کانسنٹریٹڈ ایفرٹ ہے, اور اس میں پھر جاب کریشن اور جاب انٹرپرینورشپ کا بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس وقت ہم لوگ درپیش ہیں, لائک وی آر فیسنگ اے کیٹاسٹرفی, لیکن اس کیٹاسٹرفی کو اپرچونٹی بنا کر ہم کس طریقے سے پرابیبلی اف وی کولیبریٹیولی ورک, ہم دنیا کی شاید وہ قوم بن سکتے ہیں جس میں اس قسم کے کلائمیٹ کے ڈیزاسٹرز کو مینیج کرنا اور اس کو سپرسیڈ کرنے کی ایک ٹیلنٹ اور اسکل سیٹ اور ماڈلس کو ہم لے کر آ سکیں. بالکل ٹھیک. جس طرح کووڈ میں ہم لوگوں نے ایک ڈیزاسٹر تھا اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا اور دنیا نے اس چیز کو سراہا. تو آئی تھنک کولیبریٹیولی سسٹمک لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, انسٹیٹیوشنل لیول پہ اور انویسٹمنٹ لیول پہ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ساتھ مل کر ہم اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جی پاکستان is a place where we can manage it and we can overcome it. بالکل ٹھیک ہے. سیڈ وینچر یا کوئی بھی انکیوبیشن سینٹر, کیا ڈفرینس ہے آپ کا ماڈل آف ورک یا کسی بھی یونیورسٹی کے انکیوبیشن سینٹرز کو ہم دیکھتے ہیں, کیا ڈفرینس ہے؟ بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا آپ نے بھائی. یار سیڈ وینچرز کے دو بڑے کلیئر سیگمنٹس ہیں, ایک انویسٹمنٹس کا ہے, ٹھیک ہے,
اور ایک ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کا ہے. اوکے. ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ میں یہ سارے جو ہمارے کام ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز پہ, ٹرانسجینڈر کمیونٹیز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ, ویمن کے ساتھ, چلڈرن کے ساتھ, لیجسلیشن پہ, وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری پورٹ فولیو کمپنیز ہیں جس میں ہم نے انویسٹ کیا ہے, جیسے محافظ ہماری ایک کمپنی ہے جو کہ ایمرجنسی سروسز پہ کام کرتی ہے. مینٹل ہیلتھ پہ ہم لوگوں نے کوگنائٹ کو لانچ کیا ہے. پھر ہم نے ESG پر انسگو لانچ کی ہے. ایگری سیکٹر میں دیر از اے کمپنی کالڈ فیڈ سول جو کہ ہم نے اینگرو کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس میں انویسٹ کیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ بیکاز ہم ضرور سمجھنا چاہیں گے, آج ویسے بھی ایگریکلچرل اکانومی پاکستان کی, اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرے گا ایگریکلچرل سیکٹر میں وہ بہت آگے جائے گا. تو چونکہ آپ نے نام لیا تو میں ضرور چاہوں گا ٹو ایکسپلور دیٹ, واٹ ایگزیکٹلی دیٹ از اباؤٹ. سو پاکستان از ون آف دا لارجسٹ ڈیری پروڈیوسر ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. ڈیری کے لیے اینیمل فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینیمل فیڈ کو اسٹرکچرڈ اور کارپوریٹ طریقے سے ٹیکنالوجی کے ساتھ بنانے کا جو ایک عمل ہے وہ فیڈ سول کرتا ہے. جس میں اینگرو اور سیڈ وینچرز نے ہاتھ ملایا. نا اینگرو کے پاس سپلائی ڈسٹریبیوشن کمیونٹیز ہیں, وہاں ہم لوگوں نے چھوٹی بیلوں پر اس چیز کو آگے لے کر چلیں. اور اس کا جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے میں آپ کو بتاؤں, جتنا مڈل ایسٹ ہے آپ کا, جتنا ویسٹ ہے وہاں ہے. ہم ٹیپ کر رہے ہیں اس کو. جی ابھی ہم لوگوں نے افغانستان ایک دفعہ ایکسپورٹ کیا ہے. اچھا. اینڈ وی آر لوکنگ ٹورڈز دی سعودی مارکیٹ ایز ویل. اور وہ بھی اس وقت میں جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی مشکل کی بات ہو کہتے ہیں ایکسپورٹس بڑھانی ہے. جی بالکل بڑھانی ہے. وہ کیسے بڑھانی ہے؟ ویسے بڑھانی ہے, ایسے پروجیکٹس سے بڑھانی ہے. بالکل بڑھانی. تو ایسا کوئی اور پروجیکٹ جو کہ سیڈ وینچر نے کیا ہو جس سے ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہوں یا بڑھ رہی ہوں, وہ کیا ہے اسپیسیفکلی فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں؟ دیکھیں ہمارے جو پورٹ فولیو کمپنیز میں ایک کمپنی ہے محافظ کے نام سے. جب APS کا واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا, تو ان کے جو فاؤنڈر ہیں فہد, یار میں نے ایسے بہت کم انسان دیکھیں. ہی ڈیسائیڈڈ ہی از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے محافظ اسٹیبلش کیا. محافظ کا بیسکلی کام یہ ہے کہ ایمرجنسی سروسز کو ڈیموکریٹائز کیا جائے. تو جیسے 911 سروس ہے تو انہوں نے CPLC 1122 ریڈ کراس, ہاسپٹلز, پولیس اسٹیشنز, ان سب کو انٹیگریٹ کیا ہے تھرو اے ٹیکنالوجی. اچھا. تو اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, چاہے وہ فلڈ ہے, چاہے وہ رابری ہے, چاہے ایکسیڈنٹ ہے, آپ پریس کریں اور محافظ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. دیٹس این ایپلیکیشن. اٹس این ایپلیکیشن جی. اچھا. اینڈ یو وڈ بی ویری گلیڈ ٹو نو کہ دس از این ایکسپورٹ فرام پاکستان. So Muhafiz has gone to Argentina, Muhafiz has gone to Kenya, Muhafiz has gone to Egypt. اور ہم نے یہاں پہ مارکیٹ اتنا نہیں کیا اس کو. بالکل کیا ہے جی. اچھا. لیکن اس کو پچھلے 7 سال لگے فہد کو اور انٹائر ٹیم کو اس چیز کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے. اوکے. اور جیسے یہ سولیڈیفائی ہوئی it started going global. ٹھیک. اچھا فراز صاحب, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن چاہتے ہیں یا آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ چاہتے ہیں. وہ لوگ آپ کو کیسے اپروچ کریں؟ اگر کوئی انویسٹر ہے, اگر کوئی اسکل سیٹ لینا چاہتا ہے کوئی اسپیسیفک ٹائپ کا, یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بھی کوئی فیوچر پلانس کلیئر نہیں ہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے ادارے کو ٹیپ کرے, اپروچ کرے اور وہ کچھ نہ کچھ لے کے نکلے, کنسٹرکٹیو رول پلے کرے سوسائٹی کے لیے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ seedventures.org reach out to that. And دیکھیں ہر بندے کا ایک اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کی جیوگرافی ڈفرینٹ ہے, نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. آپ کا ادارہ یہ ساری چیزیں سپورٹ کرتا ہے؟ ہمارا ادارہ انویسٹمنٹ سے لے کر اسکل سیٹ کے ہمارے جتنے پروگرامز ہیں ان سب کو کیٹر کرتا ہے. اوکے. تو if there is, so once they reach out, پھر we would find out کہ جی کس سیگمنٹ میں اس کی ضرورت ہے, and then someone will actually reach out to them and see how what can be done. اور کوئی کیسے کانٹیکٹ کرتا ہے, how to reach out? So there is through social media, and then our website is there. اس میں ایک ریچ آؤٹ کا وہ ایڈریس ہے, اس کو آپ ریچ آؤٹ کریں. شائستہ عائشہ اس کی CEO ہیں, ون آف دا موسٹ کمپیٹنٹ فیمیل لیڈرز ان دی انڈسٹری رائٹ ناؤ, اینڈ ود اے ویری ویری. اور جو ہماری جو فیمیل انٹرپرینورز ہیں یا جو اپنا کوئی بھی ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, کچھ بھی لانچ کرنا چاہتی ہیں, کیا ان کے لیے اچھا سوٹیبل انوائرمنٹ ہوگا؟ بالکل جی. ابھی ریسنٹلی ہم نے کافی پروگرامز لانچ کیے ہیں فار فیمیل انٹرپرینورز. دیکھیں اگر ریالٹی میں دیکھا جائے تو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون آر ویمن. یعنی اگر آپ رورل ایریاز میں دیکھیں انڈاکیومنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ ایکنالجڈ ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کھیتوں سے لے کر, ٹھیک ہے, باقی سارے سسٹمز چلا رہے ہیں. سو
इट्स एक्चुअली देयर, लेकिन इस चीज़ को फॉर्मलाइज करने के लिए, वो उनको सिस्टम में लाने के लिए, there are a lot of good initiatives that the government is doing as well, that other institutions are doing as well. So I think that is a very, very key area for us कि ख़वातीन को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लेकर आया आपका जाए। फोकस ये जो पढ़ी लिखी शहरों की ख़वातीन हैं या देही इलाकों की जो जिनका आपने बात की कि वो रिकग्नाइज नहीं हो रही लेकिन वो काम कर रही हैं? देखिए जो फीड सॉल है तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, women are a very critical part of it. They उनको because we know they can sell in the rural areas, so they become part of that. रूरल अभी मैं आपको बता रहा था कि पशीन में नहीं सॉरी गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल की बच्चियों ने सेल हुंजा के नाम से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, वहाँ पे बहुत बड़ी ठीक है। और ये स्कूल की लड़कियां हैं जिन्होंने कहा कि जी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को हम ई कॉमर्स के थ्रू बेचें, एंड दैट हैज इज फ्लरिशिंग डे बाय डे। छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस ही एक मूवमेंट बनती है। ट्रू, और इंपैक्टफुल होते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू। आई मीन मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर आर वेरी फ्यू इंटरव्यूज जहां जाके यू नो इट्स एन इंटरैक्टिव और सवाल ऐसे किए जाते हैं। सो वेल डन टू यू गाइस ऑन दिस। थैंक यू सो मच। अच्छा, लोग तो कांटेक्ट करते हैं, उसका तरीका आपने बताया, क्या ऐसा भी होता है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स स्पेसिफिक, जैसे आपने अब हुंजा का जिक्र तो किया, बच्चियों ने स्टार्ट किया, बट आप लोग खुद भी किसी जगह का पोटेंशियल टैप करते हैं जाके आपको लगता हो कि यहाँ पे ये हो सकता है, लेट्स गो एंड डिग आउट? देखिए इंडस्ट्री लेवल पे जैसे एग्री का हमारा फोकस है, तो हमने पैन पाकिस्तान एग्री एंटरप्राइज कंपटीशन करवाया, राइट, जिसमें हम वी रीच्ड आउट टू एनी एग्री एंटरप्राइज अक्रॉस पाकिस्तान, उनको लेकर आए, उनके साथ फंडर्स को साथ में लेकर आए और एंड वी शोकेस दैट। इसी तरीके से कराची में मेहरान टाउन एक जगह है, बिल्कुल है, मेहरान टाउन में को हमने मैप आउट किया, ठीक है। अब मेहरान टाउन में जितने सोशल चैलेंजेस हैं उसका पूरे ग्रिड्स बनाए बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, और हमने कहा कि मेहरान टाउन में चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लाइवलीहुड्स हो, अक्रॉस एसडीजीज, किस तरीके से इस एरिया को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं इनके अपने रिसोर्सेज के साथ। तो इंशाल्लाह अगले 3 साल में आप मेहरान टाउन 2.0 का मंजर देखेंगे, जहां हर मैट्रिक्स पे चीजों की इंप्रूवमेंट लोकल्स ने खुद की होगी। और वो कितना खुश हुए होंगे ये जान कर के उनके बारे में इस तरह सोचा गया है। बात ये है कि ये हमारा न सिर्फ फर्ज है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हमारे साथ हम अकेले नहीं कर रहे हैं, कोसराफ फाउंडेशन, केयर टेक पार्टनर्स हैं हमारे, जिन्होंने कहा कि जब हमने आइडिया उनको पेश किया, उन्होंने कहा कि यस लेट्स डू इट। और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है फिर उसकी रेप्लिकेशन आसान हो जाती है पाकिस्तान के किसी ज़िले या किसी टाउनशिप में। परफेक्ट सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं। अब इसी तरह से जारी रखिए इस काम को और हम आपको इंशाल्लाह जहमत देते रहेंगे। और जितने नाम इन्होंने बीच बीच में लिए ना, महाफिज है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हम ट्राई करेंगे कि वन बाय वन उसके बारे में मजीद डिस्कशंस भी करें विद रेलेवेंट पर्संस जो लॉन्च किया, जो लेकर चल रहे हैं, क्या रेलेवेंस, क्या सिग्निफिकेंस, कितना उनका सोसाइटी में इम्पैक्ट है, सब पर एग्जैक्टली। और पाकिस्तान का असल चेहरा ये लोग हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन करते हैं बल्कि दुनिया में कहीं भी जाएं वापस पाकिस्तान जरूर आते हैं, उनके रूट्स यहीं पे, यहाँ के लोगों बड़ा अच्छा था ना कि हमारा फर्ज है टू पे बैक। तो ये वाकई ये जिसको समझ आ जाए, जो इसको एक्चुअली फील कर ले, फिर वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है इन कम्युनिटी। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। काबिज भारतीय फोर्सेस ने 18 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में अंधाधुंध गिरफ्तारियों का मकसद कश्मीरी अवाम को खौफजदा करना है। भारत कश्मीरी अवाम की हक़ खुदिरादियत की तहरीक को कुचलने के लिए काले कवानीन का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। सियासी और मजहबी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और आम कश्मीरियों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारत को बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर जवाबदेह बनाए।
वेलकम बैक। मेरा अपना घर, वैसे तो ये प्यारा पाकिस्तान हम सबका अपना घर है, फिर ये खूबसूरत सा सेट जहाँ हम बैठे होते हैं ये भी हमारा दूसरा घर होता है, क्योंकि आधा दिन हमारा यहाँ गुजरता है और बाकी अपने घर पे। लेकिन एक ऐसा इदारा भी है जिसका नाम है मेरा अपना घर। जो भी बच्चे वहाँ रहते हैं ना, पेनी अपील का बनाया गया ये इदारा, यहाँ पे बच्चों की हर तरह की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ली जाती है। उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका ख्याल रखा जाता है। उनको पॉलिश किया जाता है। एग्जैक्टली, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। वो चाहे एक्टिंग करना चाहते हैं, वो गाना गाना चाहते हैं, वो तकरीर करना चाहते हैं, वो होस्टिंग करना चाहते हैं, वो ड्रामे में काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं। बड़े टैलेंटेड बच्चे हमारे पास आते रहते हैं। आज ऐसी एक स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं, 9th क्लास में पढ़ती हैं, नाम है उनका अलिशबा शफीक। क्या प्यारी सी वो बच्ची है और खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने दी है, बहुत सी तकरीरें भी करती हैं, हमारे साइड पे मौजूद। एग्जैक्टली जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलिशबा शफीक एंड आई एम फ्रॉम ग्रेड 9 और बेसिकली मैं एबटाबाद से हूँ। माशाल्लाह। अलिशबा अपनी आवाज़ का इस्तेमाल ये सब करना नहीं जानते, जब आपको मालूम होना अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे इस स्ट्रेंथ को अब यूज़ करना है, आपको अंदाज़ा कब हुआ कि अच्छा जो आवाज़ है ना आपकी आपने इसको यूज़ किया? वो डिबेट्स हैं, वो नात है, वो कंपेयरिंग है, वो होस्टिंग है, जिस भी तरह से आपने उसको इस्तेमाल करना है, कैसे आपने शुरू किया कि अच्छा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना है? सबसे पहले जब मैं ग्रेड 3 में थी तो मैंने स्पीच की थी और उस वक्त मुझे सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। फिर आस्ता आस्ता मैंने फिर नात पढ़ना स्टार्ट की और फिर नात में मुझे सबने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैं नात पढ़ लेती हूँ, मैं कंपेयरिंग कर लेती हूँ, मैं स्पीच कर लेती हूँ। और आपने जो पहली स्पीच की थी जिस पे बहुत अप्रिसिएशन मिली थी, आपको क्या टॉपिक था, कुछ याद है? यस, पाकिस्तान का मकसद क्या। और मैंने बहुत अच्छी स्पीच की थी और उस पर मुझे प्राइज़ मिला था। मैं बहुत स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी जगह पे मैं अगर कोई भी स्पीच का कंपटीशन हो तो मैं वहाँ पे स्पीच करती हूँ और जब भी मैंने कुछ किया है तो मुझे हमेशा की तरह प्राइज़ से नवाजा जाता है। और टॉपिक अगर उसी वक्त दिया जाए तो भी कर लेती हैं स्पीच या नहीं? थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है। यस, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है लेकिन कर लेती हूँ। अच्छा अलिशबा, आवाज़ का सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल आपको कहाँ लगता है? जब आप लेट सपोज दिन में कहीं भी आप अकेली हैं, तकरीर शुरू कर देती हैं, गाना गाती हैं, नात पढ़ती हैं या छोटे बच्चों को डांट लिया, क्या करती हैं? मोस्टली जो मेरी आवाज़ है, जो मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छा वो मैं कर लेती हूँ, तो वो मुझे लगता है मैं स्पीच बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और किस टॉपिक पर आपने आज तक जो है वो स्पीच की है? मैंने पाकिस्तान का मकसद का, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। अगर आपको याद हो 30 सेकंड्स के लिए मैं चाहती हूँ आप मुझे और शेप को अपनी ऑडियंस समझें। थोड़ा सा अगर आप एक पोर्शन उसका हमारे सामने आप डेमो दे दें स्पीच का, या आपकी मर्जी का कोई भी टॉपिक। मैं अभी जो आपको मैंने टॉपिक बताया मैं इस पे ही आपको ठीक है स्टार्ट करती हूँ। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन ज़ीवकार, ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको एहसास होगा, अगर किसी के मकान या ज़मीन पर माफिया कब्जा कर ले तो उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस, रपट, अदालत एक तरफ और जहनी अजियत दूसरी तरफ, लेकिन जब उसी हकदार को उसका हक मिल जाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सामीन ज़ीवकार, यही कैफियत मुमलकत पाकिस्तान की क़रारदाद की दास्तान बयान करती नजर आती है। चमक रहा है वो जहां में मेरे फन की तरह, चमक रहा है वो जहां में मेरे फन की तरह, नहीं है कोई भी वतन मेरे वतन की तरह। वाह। सामीन ज़ीवकार, 23 मार्च 1940 मंटो पार्क की फ़ज़ाओं को चीरता, मुसलमानाने हिंद की समातों को झंझोड़ता और इनके दिलों में नक्श होता ये नारा जनाह के पाकिस्तान की बुनियाद बना। फिर चश्मे फलक वो नज़ारा देखती है कि माए बेजान जिगर गोशों को कलेजों से लगाए तड़पती हैं, तो कहीं लहू लहान लाशों से लिपटे
नन्हे बच्चे बिलखते हैं, लुटे पिटे काफले अपने प्यारों की लाशें उठाए सरजमीने पाकिस्तान पर सजदे रेस हुए। लाखों शहीदों ने इस अर्ज़े वतन को अपने खून से जरहेज किया, लहू बरसा बहे आंसू, लुटे हमदम कटे रिश्ते, इधरती खून से निखरी अब्रे अनवार फिर बरसा। वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आपको ये 3 क्लास की स्पीच थी जो भी तक आपको याद है, राइट? नहीं, ये अभी रिसेंट है? ये रिसेंट है, 1 साल हो गया है। अच्छा, पहले आप खुद लिखती हैं इसको? जी लिखती हैं और फिर उसको याद कर लेती हैं? जी ऐसा ही है। उसके लिए किस किताब को चुनती हैं? कहाँ से आप एब्जॉर्ब करती हैं? कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करती हैं? वो जो हमारा वो है, जो हमारा मेक है, मेरा अपना घर, उसमें लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे हमारी बुक्स होती हैं जिसको हम रीड करते हैं, और डिफरेंट बुक्स होती हैं जिसको हम रीड करते हैं। उसके बाद फिर हम में ऐसी एबिलिटीज़ और ऐसी स्किल्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे हम लिख सकते हैं। ओके। और मुझे लिखने का बहुत शौक है। पढ़ने का भी शौक है साथ साथ? यस, मैं बुक्स रीडिंग भी करती हूँ और मैं लिखती भी हूँ। कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? कहानियाँ, हिस्ट्री, क्या? हिस्ट्री भी, और मैंने एक बुक रीड की थी अदाब ज़िंदगी, और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसमें क्या था? मैंने कुछ लाइफ को गुजारने के लिए, मतलब कि उससे मैंने वो ली थी ना, जिंदगी गुजारनी कैसे है, वो आपने उस किताब से सीखा। अगर हम सवाल ये करें कि आपने क्या सीखा उस किताब से एक जुमले में, जिंदगी कैसे गुजारनी है? सबसे पहले मुझे लगता है कि जब हम जिंदगी गुजारते तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मतलब अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है ज़िंदगी गुजारना। और दूसरी बात ये जो मैंने सीखी कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। सबसे खूबसूरत बात, जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और चीज़ों से नवाजता है। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। यस। और लिखती किस मौजू पर हैं? मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे बाबा थे वो 2014 में उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद बहुत हमारे हालात ख़राब थे, लेकिन मेरी अम्मी ने हमारी भरपूर परवरिश करने की कोशिश की, और उसके बाद पेनी अपील ने मेरी अम्मी को जॉब दे दी बतौर फोस्टर मदर, और हम लोग आ गए, मतलब पेनी अपील में मेरा अपना घर में ही हम लोग आ गए। अभी आपकी मदर आपके साथ रहती हैं? नहीं, मेरी मम्मा की 2021 में रमज़ान में उनकी डेथ हो गई, और इतना दुख था कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बयान कर सकती, लेकिन मैंने एक नज़म लिखी थी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। ज़रूर। जी बिल्कुल। आगोशे शफ़क़त थी जिसके लहजे में, ढूंढती हूँ पर मिलती नहीं माँ, हक़दारे जन्नत हर मुसीबत से बचा लेती थी, अब मामूली हादसों से डर जाती हूँ माँ। बाबा भी कुछ कम न थे, सांझी मोहब्बत थी दोनों की, क़यामत था वो दिन जिस दिन से तू गई है माँ। तेरी डांट की तुझे से आदत थी मेरी, तेरी आवाज़ तक सुनने को तरस गई हूँ माँ। मेरे चेहरे में मुशाबहत है तेरे चेहरे की, आईना देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ माँ। खालिक ने तो हुक्म दिया तुझसे मुकम्मल हुई मैं, दस्तूरे कायनात समझने में ज़रा मुश्किल हुई माँ। अश्क उसकी आँख में तकलीफ़ मेरी से हुए थे, उन अश्कों का अजाला अब मैं करती हूँ माँ। क्या खूबसूरत नज़म है। और अलिशा मैं ये सोच रही थी कि बेटियां बिल्कुल माँओं की शबी होती हैं, बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती हैं। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और आपकी मदर, आपके फादर बहुत खुश होते होंगे आपने इतनी खूबसूरत स्पीच की। अच्छा मुझे ये बताया, आपने इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग एक्सीलेंट। बल्कि मैं ज़रूर चाहूँगा सलमा, चूँकि देखें वो इस मोमेंट में चूँकि इमोशनल हुई है ना, एक मुश्किल वक्त है ज़ाहिर है आप पर, जब भी आप सोचते हैं तो आप उस एक लम्हे में चले जाते हैं। इस भाई की बातों में नहीं आना, ये रुलाता है बंदे को। नहीं, मैं अल्लाह ना करे मैं किसी को रुलाऊं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि उसको आप ओवरकम कैसे करती हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे पेनी अपील सबसे बड़ा हौसला जो मुझे मिला है वो पेनी अपील से मिला है। ओके। क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो पेनी अपील ने हमारे सर पे हाथ रखा। और जब हम लोग मैग में आए थे, पेनी अपील में आए थे, तो हमें पेनी अपील ने सपोर्ट किया था। और उसके बाद आज आपको पता है, जब मैं आई थी और मैं 3rd क्लास में थी, और मैं ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ के बैठूँ, मतलब मुझ में कुछ भी नहीं था,
اینڈ جب میں آئی اور اس کے بعد 3rd سے لے کے آج میں 9th کلاس میں ہوں تو یہ بہت سب کچھ سیکھا۔ ٹیلنٹس جو بھی کچھ میرے میں ہے تو یہ سب کچھ مجھے پینی اپیل نے دیا الشما ہے. بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور میں بنوں گی یہ سوچے کس چیز کا ڈاکٹر، مطلب دل کا، دماغ کا، آنکھ ناک کا؟ کارڈیولوجسٹ. ویری نائس. انشاءاللہ. یعنی لوگوں کے دل کھول کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بہنیں ہیں اور میں نے جیسا کہ آپ کو میں نے اپنے بارے میں بتایا، میرا نام الشما شفیق ہے اور جو میری بڑی بہن ہے رمشا شفیق، وہ نرسنگ کورس کر رہی ہیں. وہ بھی پینی اسی میرا اپنا گھر میں تھی؟ جی، انہوں نے جو FSC کیا ہے وہ پینی اپیل سے کیا ہے اور اب وہ نرسنگ کورس کر رہی ہیں. اوکے، اور تیسری بہن؟ اور جو میری چھوٹی بہن ہے ان کا نام فاطمہ شفیق ہے اور وہ ابھی گریڈ 6 میں. اور وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی، وہ میرے ساتھ ہے. تینوں بہنوں میں سب سے مضبوط کون ہے؟ I think you are the strongest one. یس، میں ہوں، لیکن جو میری بڑی بہن ہے رمشا شفیق وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپ سپورٹ کون کرتا ہے تو وہ میری بڑی سسٹر رمشا شفیق اور پینی اپیل. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی بہنوں کو زندگی دے. آمین. ماشاءاللہ اتنے پیارے، اتنے ٹیلنٹڈ بچے. اور آئی وش کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے، کارڈیولوجسٹ بنے، تو انشاءاللہ ضرور بنیں گے. ایک جملے میں اگر آپ آخر میں سم اپ کرنا چاہیں اپنے سننے والوں کو، بالخصوص بچیوں کو، کسی بھی مشکل سے اگر وہ گزر رہی ہوں، جو آپ کو سن رہی ہوں، تو وہ ایک جملہ کیا ہوگا جو کہ ان کو ہمت دے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہر موڑ پر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے سر سے کوئی سایہ اٹھاتا ہے تو وہ اس سے پہلے آپ کے لیے سوچ کے رکھ لیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے سیکریفائز کرنا ہے. کیونکہ جب ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو جب بابا فوت ہوئے تھے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم کیسے سیکریفائز کریں گے یہ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اللہ تعالیٰ کا ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو بندے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتا ہے اور ان کی مدد کبھی نہیں چھوڑتا. بے شک، اور سب نے چلے جانا ہے، سب کا جانے کا وقت مقرر ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. اللہ آپ کو کامیاب کرے ہر موڑ پر. کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف آپ کے پاس سے بھی نہ گزرے، چھوئے بھی نہ آپ کو. مضبوط رہیں، مسکراتی رہیں، اسی طرح مضبوط رہیں. ناظرین، وقت ہو گیا ختم. ملاقات کریں گے اسی طرح بہت سے اچھے، بہت سے پیارے مہمانوں کے ساتھ جو کہ ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ جینے کا یہ طریقہ، یہ سلیقہ اور یہ کرینہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت یہ نہیں سوچنا کہ میں تنہا ہوں. اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اللہ حافظ.